شخص نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کبھی کوئی نیا کام کیا ہی نہیں. انڈرسٹینڈ بھائی؟ جب کوئی نیا کام کریں گے تو غلطی ہوگی. غلطیوں سے تو انسان سیکھتا ہے، غلطیوں سے سیکھتا ہے. بچہ جب چلنا سیکھتا ہے کتنی دفعہ گرتا ہے، امیجن کریں. اگر راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو سیلف اسٹیم نیچرل ہوتی ہے، ہائی سیلف اسٹیم نیچرل ہوتی ہے. یہ رکاوٹیں ہیں جو وہ یہ کام کر دیتی ہیں. کوئی کامیابی آخری کامیابی نہیں، کوئی ناکامی آخری ناکامی نہیں ہے. ہر ناکامی کے بعد کامیابی آ جاتی ہے، اور ہر کامیابی کے بعد آپ کو اگلی کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. لہذا جو لوگ اپنی ناکامی کا رونا روتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر ناکامی آپ کو کچھ سکھاتی ہے. بیسیکلی سیلف اسٹیم از دا فیلنگ اباؤٹ یور سیلف. یہ آپ کی اپنے متعلق ایک سوچ ہے. اس نے وہ اپنی ناکامیاں نہیں گردانی، اس نے کہا میں نے تو وہ طریقے دریافت کیے ہیں کہ لوگ ناکام کس طرح ہوتے ہیں. زندگی تو مجموعہ ہے ناکامیوں اور کامیابیوں کا. اگر آپ ناکامیوں پہ اس طرح سر پٹکتے رہیں گے تو زندگی کیسے گزرے گی؟ They worry about everything and do nothing. یہ ہر چیز کے متعلق پریشان ہوں گے لیکن کریں گے کچھ نہیں. ہمارے معاشرے میں بے شمار ایسے کریکٹر ہیں، او جی فلاں نے یہ کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ کے سامنے جن دو ٹیچرز نے پہلی ورکشاپ کے پہلے سیشن کا جو خلاصہ بیان کیا، اس سے جو بات میری سمجھ میں آئی ہے وہ ہے بحیثیت مسلمان اور خصوصاً بحیثیت خواتین اساتذہ کرام ہماری ذمہ داری ہے. اور اس میں یقیناً یہ بات بھی سامنے آئی کہ ہم سب کی تخلیق کا مقصد کیا ہے. ہم سب کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، یہ بات بھی سامنے آئی. دیکھیں جس ڈگر پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس روش پر، جس طریقہ کار پر کثیر تعداد مسلمانوں کی جو زندگی گزار رہی ہے، وہ زندگی یہ ہے کہ آپ کسی گھر میں پیدا ہوتے ہیں، وہاں پر اپنا بچپن گزارتے ہیں، لڑکپن گزارتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، پھر آپ کے بچے ہوتے ہیں، وہ جوان ہوتے ہیں، آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور آپ مر جاتے ہیں. یعنی اس روش پر ہر بندہ اپنی زندگی گزار رہا ہے. اگر تو انسان کی تخلیق کا یہی مقصد ہوتا کہ وہ کسی گھر میں پیدا ہو اور زندگی کے مختلف مراحل گزار کر فوت ہونے کے بعد واپس چلا جائے، تو پھر اس چیز کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی مخلوقات پیدا کی تھی جو اسی روش پہ زندگی گزار رہی ہیں. اب کسی جانور کو دیکھ لیجئے، گائیں، بھینس، بکری، درندے، سب اسی روش پہ زندگی گزار رہے ہیں. وہ پیدا ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، وہ بوڑھے ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں. اگر تو یہی روش انسان نے اختیار کرنی تھی تو پھر انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا؟ یہ تو بالکل جانوروں کی طرح کی زندگی ہے، ایک مادی زندگی اس طرح گزار جانا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کا مقصد بھی متعین کر دیا ہے. قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو تو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا. یعنی آپ کا مقصد زندگی کا متعین کر دیا گیا کہ آپ نے بندگی اختیار کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ اور پھر جب عالم ارواح میں جب تمام ارواح کو ایک ہی وقت میں تخلیق کیا گیا تھا، قرآن پاک میں اس کا ذکر ملتا ہے، تمام انسانوں کی روحیں، چاہے وہ اب عیسائی ہیں، مشرکین ہیں، مسلمان ہیں، تمام ارواح، انبیاء کی بھی، عام لوگوں کی بھی ایک ہی وقت میں تخلیق کی گئی تھی. اور پھر سب کو بٹھا کر جو ہے وہ ایک سوال اللہ نے کیا تھا، الست بربکم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو سب نے بیک آواز کہا تھا کہ تو ہی تو ہمارا رب ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا.
پھر وعدہ لیا گیا کہ تم لوگوں کو امتحان کے لیے اس دنیا میں بھیجا جائے گا، اور اس کے بعد وہ تمام ارواح جو ہیں، ہم اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے کہ اب وہ کس پوزیشن میں ہے وہاں پر، تو تمام ارواح باری باری اس دنیا میں آ رہی ہیں، وعدہ وہاں پر کیا ہوا ہے کہ تیرا حکم مانیں گے، تیری بندگی اختیار کریں گے، لیکن یہاں پر آ کے بھول گئے۔ یہاں کا جو ہمارا جسم مادی جسم ہے، جو کہ تخلیق ہے اس دنیا کی، اس مادی دنیا کی، یہاں پر تخلیق ہوا ہے، لیکن اس میں جو روح پھونکی گئی ہے وہ عالم ارواح کے زمانے میں تخلیق کی گئی تھی۔ تو ہر جسم جو ہے وہ دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک اس کا مادی جسم ہے، ایک اس کا روحانی جسم ہے۔ مسئلہ اب صرف یہ بن گیا ہے کہ ہم نے اپنے جسم کے اوپر مادیت کا اتنا زیادہ اثر کر دیا ہے کہ ہماری روحانیت جو ہے وہ دب کے رہ گئی ہے، اس کے اوپر مادیت غالب آ گئی ہے۔ جتنی بھی نیکیاں سرزد ہوتی ہیں، جتنے بھی اچھے کام سرزد ہوتے ہیں، وہ اس روح کے زیر اثر ہوتے ہیں، اور جتنے بھی برے کام سرزد ہو رہے ہیں اس مادی جسم کے تحت سرزد ہو رہے ہیں۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، یعنی جو اس کو برائی کے لیے ورگلاتا ہے، اللہ کا دیا ہوا سبب بلا دیتا ہے۔ تو کسی صحابی نے جرأت کر لی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ہے، یعنی یہ شیطان آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے۔ یعنی یہ مادی جسم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی موجود تھا، انہیں بھی تکلیف ہوتی تھی، انہیں بھی بھوک لگتی تھی، وہ بھی کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، دکھ درد سب کچھ ہوتا تھا۔ یہاں جب آپ کا بیٹا فوت ہوا تو کتنی تکلیف ہوئی تھی، آپ روئے تھے کہ نہیں روئے تھے؟ اتنا روئے تھے کہ پاس غالباً حضرت عمر فاروق تھے یا حضرت عثمان غنی تھے، ان میں سے کوئی موجود تھے، تو انہوں نے آپ کو جو ہے وہ دلاسا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا روئیں گے تو پھر امت کو کیا سبق ملے گا؟ آپ نے تو خود کہا تھا کہ اس طرح معاملہ نہیں ہونا چاہیے، رونے دھونے والا معاملہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رو بیٹھے، اس کے بعد جب خاموش ہوئے تو کہا کہ میں نے یہ جو اکثر و بیشتر لوگ گلا شکوہ کرتے ہیں نا موت پر، میں نے اس سے منع کیا تھا، لیکن یہ جو پدرانہ محبت ہے باپ کے دل میں، وہ تو نہیں میں نے ختم کرنے کے لیے کہا تھا۔ تو وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ ہے اس کے اوپر کہ مجھے بڑا دکھ ہے، بڑا صدمہ ہے بیٹے تیرے جانے کا، لیکن اگر مجھے یہ یقین نہ ہوتا کہ کل ہماری ملاقات ہوگی تو شاید مجھے قرار نہ آتا، تو مجھے قرار صرف اس لیے آیا کہ میرے اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہاری ملاقات تمہارے بیٹے کے ساتھ آخرت میں ہوگی، تو اس ملاقات کی وجہ سے مجھے قرار آ گیا، وگرنہ معاملہ کیا تھا۔ تو یہ جسم تو ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چونکہ روحانیت غالب تھی تو یہ ان سے کسی غلطی کے سرزد ہونے کا امکان ہی نہیں تھا، اور ویسے بھی وہ اللہ کی حفاظت میں تھے، اللہ کی حفاظت میں تھے۔ لیکن ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ دونوں اجسام ہیں، روحانی بھی ہے، مادی بھی ہے۔ اب کامیاب شخص وہی ہے جس نے اپنی روحانیت کو اپنی مادیت کے اوپر غالب کر لیا۔ جب وہ غالب ہو جائے گا تو پھر مادیت کے تمام تقاضے روحانیت کے مطابق ہوں گے۔ کھانا پینا کسی نے منع قرار نہیں دیا، سونا اٹھنا بیٹھنا، عزیز و اقارب سے ملنا، بچوں سے محبت کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، اسے کسی نے نہیں منع کیا۔ جو خلاصہ آپ نے پیش کیا وہ بیسیکلی یہی ہے کہ انسان اس دنیا میں آ کر اپنے رب کا پیغام بھول گیا ہے۔ جیسے ارشاد خداوندی ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کے معاملے میں دھوکے میں رکھا ہے؟ یعنی ہم دھوکے میں آگے ہیں، ہم نے اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے، اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں، اور اگر اس کی کوئی اہمیت ہوتی تو کیا کافروں کو یہ ملتی، مشرکین کو یہ ملتی، اللہ کے نافرمانوں کو یہ ملتی؟ نہیں۔ اگر اس کی کوئی اہمیت اللہ کے نزدیک ہوتی، اس کی اہمیت اللہ کے نزدیک ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔
تو بہرحال زندگی کا مقصد، اس کا مینول، کوڈ آف کنڈکٹ، سب کچھ ضابطہ اخلاق، ضابطہ حیات جو ہے ہمارے سامنے ہے. اب کس نے اسے پک اپ کرنا ہے، کس نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. یہ جو دنیا کی زندگی ہے، ویسے ہی اب کہتے ہیں جی بڑی عارضی زندگی ہے، بڑی مختصر زندگی ہے. اب یقین مانیں اس دنیا میں بیٹھے ہوئے محسوس ہوتا ہے. کبھی آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو اپنے پچھلے جو گزشتہ سال گزرے ہیں، 15 20 25 سال، آپ کو ایسا لگے گا جیسے کل کا واقعہ ہے. اتنی جلدی سے ٹائم جو ہے وہ نکلا جا رہا ہے، وقت جو ہے اتنی تیزی سے گزر رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ جب یہ روز آخرت کو انسان اٹھائے جائیں گے اور ان کو جب دنیا کے معاملات یاد آئیں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کتنی دیر دنیا میں رہے، تو جس نے 100 سال کی بھی زندگی گزاری ہوگی وہ کہے گا شاید ایک پہر یعنی 3 یا 4 گھنٹے، شاید ایک دن یا ایک رات. اس سے زیادہ کا تصور ہی نہیں ہے کہ دنیا میں وقت گزارا ہوگا. یعنی یہ دنیا کی حقیقت صرف اتنی سی ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال جو آپ نے سنا، عقل مند انسان وہی ہوتے ہیں کہ جو چیز دل کو بھا جائے اور آپ کا اندر کا ضمیر جو ہے وہ کہے ہاں یہ بات سچی ہے، اب اس کے اوپر دل ٹھوک لینا اور اس کو اپنی زندگی میں اپنا لینا، وہی شخص جو ہے وہ عقل مند بھی کہلائے گا اور کامیاب بھی کہلائے گا. اور جس نے یہ حقیقت جان کر بھی اور یہ سوچا کہ شاید میری کمزوریاں ہیں، میری مجبوریاں ہیں، میری مصروفیت ہے، میرا یہ ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے جو وہاں پر پیش کیا جا سکے. ہم کوئی ٹاپک آپ کے سامنے ایسا رکھتے ہیں جس سے جو ہے وہ یہ سیشن بھی کمپلیٹ ہو جائے، یہ جو 20-25 منٹ کا رہتا ہے، اور آپ کو کچھ جو ہے وہ نو ہو بھی ہو جائے. کچھ چیزیں ہیں بڑی کامن سی جو میں نے دیکھی کہ ٹیچرز میں اس کی کمی ہوتی ہے، اس کا کانسیپٹ نہیں ہوتا. ابھی تک ہم جتنی باتیں کر رہے تھے یہ تھی بیسیکلی آپ جس سبجیکٹ کو بھی پڑھا رہے ہوں، چاہے میتھ، چاہے سوشل سٹڈیز، چاہے سائنس، چاہے اردو، کوئی سبجیکٹ بھی پڑھا رہے ہوں، اس کے لیے وہ جتنے ٹولز آپ کو بتائے ہیں وہ کامن تھے. یعنی میتھڈالوجی تھی، میتھڈز آف ٹیچنگ تھے، بچوں کی سائیکالوجی کے حوالے سے آپ کے رویے تھے، آپ نے کس طرح ان کو ڈیل کرنا ہے، یہ باتیں تھیں، وہ سب کے لیے کامن تھی. یہ ذرا ایک سمجھ لیجئے اسپیسیفک معاملہ ہے میتھس کے حوالے سے. ٹھیک ہے. ڈیسیمل سسٹم، جسے آپ اشاری نظام بھی کہہ لیتے ہیں. دیکھیں بیسک 4 آپریشنز ہیں میتھس میں: پلس، مائنس، ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈویژن. جمع کرنا، تفریق کرنا، ضرب کرنا اور تقسیم کرنا. یہ بیسک 4 آپریشنز ہوتے ہیں. اور آگے جتنے بھی میتھمیٹکس کے، الجبرا کے کمپلیکیٹڈ قسم کے معاملات ہیں، ان میں یہی 4 بنیادی آپریشنز ہیں جو بار بار آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان کے اوپر آپ کی جب تک دسترس نہیں ہوگی میتھ میں آپ آگے نہیں بڑھ سکیں. ان کے اوپر دسترس نہ صرف ہول نمبرز کی، یعنی سمپل 3 2 1 4 5 6 1 2 1 اس کو پلس کرنا، یہ تو سمپلی ہر کوئی کر لیتا ہے. اس کو ہم ایک اماؤنٹ لکھ کے دیں 35 پلس 79 پلس 89 از ایکول ٹو کس کے ایکول ہوگا، تو وہ فوراً اس کو پلس کر کے یا مائنس کر کے، یہاں پہ مائنس لگا دیں تو مائنس کر لے گا، وہ کر کے آنسر نکال دے گا. لیکن جو ہی ہم کوئی کویشچن میں ڈیسیمل ڈال دیتے ہیں تو سب کی سوچیں جو ہیں، زیادہ تر کی سوچیں جو ہیں وہ تحیر ہو جاتی ہیں کہ اب کیا ہوگا. درمیان میں ایک پوائنٹ آ جاتا ہے، اشاریہ آ جاتا ہے. فار ایگزامپل 3.3 پلس 9 پلس 0.0007. ٹھیک ہے. پلس 89. جی اس کو پلس کرنا، 89 پلس 3.3 پلس 9 پلس 0.0007. کون کرے گا؟ بس اونلی ون.
اب دیکھیں وہی بات میں کر رہا تھا تو وہ سامنے آ گئی. اس کو کون پلس کرے گا؟ یہ والا سوال کون حل کر سکتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں نا. بھئی ہاتھ کھڑا کریں گے تو پلس کا سوال ہے. اچھا ویسے ہی یہاں پر آنے سے ڈر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کوشچن کو سالو کرنا. ٹھیک ہے نا. آپ آئیے. جی جی یس یو ٹرائی کر کے دیکھیں. کر کے تو دیکھیں نا کیسے کریں گے آپ. شی از ناٹ انٹرسٹڈ ان میتھمیٹکس. امیزنگ. جی آپ آ جائیں. منہ ادھر کر لیا. بلی نہیں دیکھ, بلی دیکھ رہی ہے. آپ آئیں جی پیچھے 3rd نمبر. ہاں جی. ابھی میں پوچھوں گا میتھ کون پڑھا رہا ہے تو کسی نے نہیں ماننا ہم میتھ پڑھاتے. آپ کرو گی. آ جاؤ جی. آ جائیں. 1 منٹ جی. یہ یہاں پہ کیجیے. اچھا جی آپ آئیں. آپ یہ اس میں کیا غلطی ہے نکالیے. غلطی نکال. انڈے نہیں لگائے تھے اس میں. جی آپ بتائیے کیا غلطی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی چلیں جی. اب یہ ہے کہ اس ڈیسیمل سسٹم کو پورے ہال میں سے ایک ٹیچر نے کیا. چلیں اس کو انڈرسٹینڈنگ تھی سسٹم کی, اس نے کر لیا. ویسے ایک مسٹیک آ گئی وہ دور کر دی. لیکن 2-3 ٹیچرز ہیں جو صرف اٹھی ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم آپ کو کوشچن دیں گے, آپ اپنے پیج پہ سالو کر کے لے کر آئیں گے. 371 پلس نقل مارنے کی بھی اجازت ہے. 371 پلس 1.1 پلس 0.0091 پلس 7. یہ جلدی سے حل کر لیں. یہ ہاں سے غلط تھا. صحیح ہے. ادھر سے کوئی نہیں اٹھا ابھی تک. آپ چیک کریں. ایک کوشچن آپ کے سامنے ہو گیا تھا. ویسے آپ کا آئیڈیا جو ہے نا وہ بن جانا چاہیے تھا. نہیں غلط. مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یعنی یہ کوشچن جو ہیں اگرچہ بڑے آسان ہیں لیکن ان کو کرنے کا ایک سمپل سا چھوٹا سا سیکوینس ہوتا ہے, اس کو آپ انڈرسٹینڈ کر لیں. دیکھیں جب تو ایک سمپل رقم ہوتی ہے, جیسے میں نے پہلے لکھا 37 پلس 971, اس کو پلس کرنا ہے تو سب کے لیے بڑا ہی آسان ہوتا ہے. کسی ایک کو اوپر لکھ لیں, کسی ایک کو نیچے لکھ لیں. جب پلس کرنا ہو تو ان کی ترتیب بھی چینج کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہاں جب مائنس کرنا ہے تو پھر ظاہر ہے فرسٹ والی اوپر اور سیکنڈ والی نیچے آتی ہوتی ہے. تو اگر یہ اوپر نیچے بھی آپ لکھیں 37 اور اب اس کے نیچے دوسری رقم لکھنی ہے تو یہ لکھنے کا جو طریقہ کار ہے, اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ نے یونٹ سے لکھنا شروع کرنا ہے, یونٹ آئے گا, پھر 10 آئے گا, پھر 100 آئے گا, پھر 1000 آئے گا. تو اگر نہیں تو میں ایک آسان جھٹکا انداز بتا دیتا ہوں. اسے رائٹ سائڈ سے لکھنا شروع کرتے ہیں.
یہاں پر آ گیا 1, یہاں پر آ گیا 7 اور یہاں پہ کیا آ گیا 9. اور آپ اس کو جو ہے وہ پلس کر لیتے ہیں. یہی آتا ہے آنسر. اچھا, اب جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ایک ڈیجٹ کوئی لکھا ہو, یہ 2 لکھا ہوا, یہ اکیلا 2 نہیں ہوتا, اس کے ساتھ اور بہت ساری ویلیوز جڑی ہوئی ہیں جو کہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں لیکن لکھی نہیں جاتی. فار ایگزامپل, اس 2 کے اینڈ پر ایک پوائنٹ ہے, لکھنے کا فائدہ نہیں, انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کافی سارے زیرو ہیں جتنے آپ لگا سکیں. اس 2 کے سٹارٹ میں کافی سارے زیرو ہیں جتنے آپ لگا سکیں. ٹھیک ہے, یہ 2 جو ہے یہ 1 سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے, یہ 2 جو ہے یہ 1 سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے, اس 2 میں 0 پلس ہو رہا ہے اور 0 مائنس بھی ہو رہا ہے. یہ سارے پروسیسز اس کے ساتھ ہو رہے ہیں, لیکن ہم لکھتے اس لیے نہیں ہے کہ یہ انڈرسٹوڈ ہے. یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس میں اس کے اینڈ, ہر ڈیجٹ کے اینڈ پہ پوائنٹ ہوگا اگر پہلے سے موجود نہیں ہے تو. ہر ڈیجٹ کے اینڈ پہ پوائنٹ ہوگا اگر پہلے سے موجود نہیں ہے, اور اس کے بعد بے شمار زیرو ہوں گے. اس ڈیجٹ کے سٹارٹ میں بے شمار زیرو ہوں گے. ٹھیک ہے نا, وہ ڈیجٹ جو ہے وہ 1 سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہوگا, وہ ڈیجٹ 1 سے ملٹیپلائی ہو رہا ہوگا, اس میں 0 پلس ہو رہا ہوگا, اس میں سے 0 مائنس ہو رہا ہوگا, اور آگے چلوں تو اس کی پاور بھی 1 ہوگی. یہ الجبرک ایکسپریشنز میں جا کے یوز ہوگا, اس کی پاور بھی 1 ہوگی. تو یہ بہت سارے پروسیسز ہیں جو اس کے ساتھ ہو رہے ہیں. ہمیں چونکہ ان کی ضرورت نہیں ہوتی ہم لکھتے نہیں, لیکن جب ضرورت پڑے گی تو لکھیں گے. دیکھیں, ایک شخص نے یا ایک ادارے نے سیکورٹی گارڈز رکھے ہوتے ہیں. سیکورٹی گارڈ کا کیا کام ہے کہ اگر دشمن آئے تو ان کو اڑا دیا جائے. ان کے ہاتھوں میں گنز پکڑی ہوئی ہیں لیکن وہ استعمال ہی نہیں کرتے. کیوں استعمال نہیں کرتے؟ ضرورت ہی نہیں پڑی. لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر وہ استعمال کر لیتے ہیں. یہی معاملہ ہے کہ جب ان ویلیوز کی ضرورت پڑے گی تو ان کو یوز کریں گے. اچھا, اب دیکھیے, اٹس ویری سمپل. اب دیکھیں, اسی فارمولے کو یا اسی انڈرسٹینڈنگ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان رقموں کو آپس میں بڑی آسانی سے پلس کر سکتے ہیں. اصل میں تو مسئلہ صرف لکھنے کا ہے کہ کون سی رقم کس کے نیچے آنی ہے. فار ایگزامپل, آپ سب سے پہلی رقم لکھے 371, لکھ لیا. چونکہ باقی جو رقمیں ہیں ان میں پوائنٹ موجود ہے تو پھر اس کا بھی تو پوائنٹ ہے. وہ کہاں پر ہے وہ آپ بتائیں گی. اب آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے لیکن اب میں نے سمجھا دیا. ادھر یہاں پہ, اچھا چلے جی, یعنی جہاں پہ ڈیجٹ اینڈ ہوتا ہے وہاں پر پوائنٹ موجود ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے یہ لکھ لیا 371. پوائنٹ کتنے زیرو آگے چاہیے ہم بعد میں دیکھتے ہیں. اگر آپ پہلے بھی دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. ساری رقمیں چیک کریں, ساری رقموں میں جہاں پر پوائنٹ ہے وہ بھی چیک کر لیں. ادھر پوائنٹ ہے, اس کے بعد کوئی رقم نہیں. ادھر پوائنٹ ہے, ایک رقم ہے. ادھر پوائنٹ ہے, اس کے بعد کتنی رقمیں ہیں؟ 1 2 3 4. اس کا مطلب ہے پوائنٹ کے بعد 4 زیرو آپ کو درکار ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے لگا لیں 1 2 3 اینڈ 4. یہ پہلی رقم ہم نے لکھ لی. بظاہر کیا لکھا ہوا تھا 371, لیکن ہم نے لکھا 371.0000. اس سے رقم میں کوئی فرق نہیں پڑا. میں نے بتایا کہ یہ رقمیں آلریڈی اس کے ساتھ موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. اب دوسری رقم لکھنا اتنی آسان ہو گئی, اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے پوائنٹ کے نیچے پوائنٹ لکھیے, اس کی رائٹ سائڈ والی رقمیں رائٹ سائڈ پہ, لیفٹ والی لیفٹ سائڈ پہ. اب رائٹ والی رائٹ پہ آ جائے گی 1 اور لیفٹ والی لیفٹ پہ آ جائے گی 1. کلیئر؟ اب چونکہ یہ بڑا عجیب سا لگ رہا ہے, جیسے ایک آدھ ٹیچر نے کر کے دکھایا, کر صحیح لیا, لیکن یہ ہے کہ یہ ایگزامینر کو بھی انڈرسٹینڈ کروانے کے لیے, اس کے لیے چیک کرنا آسان ہو جائے. آپ کیا کریں گے, ادھر بھی زیرو, ادھر بھی زیرو, ادھر بھی, ادھر بھی, ادھر بھی. اس لیے کہ ان کی ویلیوز کوئی نہیں, لیکن یہ اپنی جگہ بنا لیتے ہیں جس سے ہمیں پلس مائنس کرنا آسان ہو جاتا ہے, دیکھنا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر جب 7 میں 0 پلس ہو گئے 7 ہی آنا ہے, نہ بھی لکھیں گے 7 ہی ہے, لکھ لیا تب بھی 7 ہی ہے, لیکن لکھیں گے اس لیے
کہ چیک کرنے کے لیے بھی آسانی پیدا ہو اور ہمارا کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے. اگلی رقم لکھنی ہے, پوائنٹ کے نیچے پوائنٹ, اس کے بعد 0091 0091, اس کے بعد 7 کا پوائنٹ کہاں پر ہوتا ہے؟ بالکل اینڈ پر. یہاں پہ جو جگہ خالی ہے ادھر آپ 0 لگا سکتے ہیں, 1 0 اس کے نیچے, پھر اس کے نیچے اور پھر اس کے نیچے. اب 7 آپ نے لکھ رہا ہے تو اس کا پوائنٹ اینڈ پر ہے وہ لکھا, اور اس طرف 7 ہے تو 7 لکھ لیا, باقی جتنی خالی جگہ وہاں پہ 0 آ جائیں. انڈرسٹینڈ؟ رقم لکھنے کا طریقہ آنا چاہیے کہ ڈیجٹس کہاں کہاں پر آنے ہیں. اس کے بعد تو یہ اب پلس کا سوال بن گیا, یہ تو آپ 1 کلاس کے بچے سے بھی کروا سکتے ہیں کہ 0001 کتنا بنتا ہے 1, اور 0090 کتنا بنتا ہے 9, 0000 کتنے بنے 0, 01001, پوائنٹ کے نیچے پوائنٹ 1 and 1 2 and 7 9, اور پھر یہ 7 اور پھر یہ 3. تو یہ آنسر آیا 379.1091. یہ مشکل تھا لکھنے میں تھی. اب تو آپ کر کے دکھائیں گے, سب سے پہلے آپ سے چیک کرنا ہے. آپ نوٹ کر لیں, مجھ سے اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو ابھی پوچھ لیں, کیونکہ اب جو میں سوال دوں گا اس میں کوئی عذر نہیں ہوگا, آپ نے کر کے دکھانا. اوپن کوشچن کریں جو آپ کے ذہن میں آیا اس کے حوالے سے. ابھی چونکہ میں پلس کے کوشچن کر رہا ہوں, مجھے ابھی کو ملٹیپلیکیشن کا سوال نہ کریں, جب میں وہ سمجھاؤں گا پھر کر لیجئے گا, وگرنہ ٹائم ویسٹ ہوگا آپ کا. پلس کے حوالے سے, اور مائنس کا پروسیس بھی یہی ہے, مائنس کا پروسیس بھی یہی ہے. کوئی کوشچن کلیئر ہے؟ لیجئے جی, سوال آ گیا نیا جو آپ نے کرنا ہے. 13 پلس 1.7 پلس 0.00007 کر دیجئے جی جلدی سے. جو سب سے پہلے کرے اس کے لیے شاباش. .0007 1.7 and 3 جو 13 ہے 13. بس ٹھیک ہے, آپ کا کوشچن ٹھیک ہے, بس وہ 0 پورے کر لے جو میں نے کہے تھے, آپ نے بھی نہیں کیے, کر لیجئے. اس سے جو ہے نا مجھے بھی چیک کرنے میں دقت ہوگی. اگر مجھے دقت ہو رہی ہے تو آپ کے ایگزامینر کو بھی دقت ہوگی. یہ دیکھیں یہ ہوا نا میتھڈ, یہ بالکل ایک سائز کے لفظ 7 ایک نیچے آپ کام کر گئے, 7 کے نیچے 7 نہیں آیا, 7 وہ ادھر ادھر ہل گیا ہے. ادھر لائیے گا, ادھر لائیے گا, ہیلو 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 دکھائیے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, ٹھیک ٹھیک, دور سے دکھا دے پتہ چل جائے گا. صحیح ہے, ہاں جی, ایسے کرے نا سیدھا, آپ ایسے. ہاں, ابھی کوئی ایسی انسانی نظر پیدا نہیں جو اس طرح جا کے چیک کر رہے, جو ایسے جائے ایسے گھوم کے پھر اندر سے تیر کے جائے چیک کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی, ہاں جی, 14.70007. بھئی کسی ایک کا بھی غلط نہیں ہوا ابھی تک ہے جی. میں اب کب کہہ رہا ہوں غلط ہے, لیکن اگر کبھی موقع ملا تو پھر ورک شاپ میں یہ بات بھی ہوگی کہ فرق تو اس سے کچھ نہیں پڑتا, لیکن ایگزامینر کو آپ نے خوش کرنا ہے, اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے, صحیح ہے, سارے صحیح ہیں. بھئی ایک بھی غلط نہیں آیا. ایگزامینر ہو سکتا ہے گھر سے لڑ کے آیا ہو اور اسے بہانہ چاہیے آپ کا سوال غلط کرنے کا. ٹھیک ہے, گھر سے لڑ کے آیا ہو, ٹینس ہو بہت زیادہ, معاشرے میں معاشی حالات یہ وہ بڑی پریشانیاں ہوگی نا, یہ تو زمانہ بھرا ہوئی دکھوں سے ہے. ٹھیک ہے, تو وہ دکھی ہوگا بیچارہ پہلے سے, اور دکھی انسان تو بڑی جلدی چھڑتا ہے. اور آپ نے اگر کوئی بہانہ اس کو دے دیا کہ آپ کا صحیح کیا ہوا سوال اس کی سمجھ میں نہیں آیا, ابتری تھی اس میں, فوراً کراس ہوگا. اس لیے حکمت کے ساتھ اس کے ساتھ بیسیکلی یہ جو آپ کا پیپر ہوتا ہے نا,
یہ جو آپ کا پیپر ہے یہ ہے آپ کا قاصد، آپ کا پیامبر، یہ آپ کا پیغام لے کر ایگزامینر تک پہنچتا ہے، اور وہاں پر تو آپ موجود نہیں ہوتے، آپ کا پیپر موجود ہوتا ہے، آپ کی نمائندگی کون کر رہا ہے؟ آپ کا پیپر. اور اگر آپ کا پیپر خوبصورت نہیں ہے اور اس میں حاشیے نہیں لگے ہوئے، ٹھیک، لکھائی صاف نہیں ہے، ایگزامینر کے لیے آپ نے آسانیاں پیدا نہیں کی بلکہ اسے جان جوکھوں میں ڈال دیا اس کی کہ ڈھونڈ کے پتا کرو کہ اس نے صحیح کیا کہ غلط کیا. لیکن جو ہی آپ زیرو زیرو لگا کر ساری خالی جگہ پر کر دیتی ہیں تو بڑا ہی سمپل ہو جاتا ہے اس کو چیک کرنا. ٹھیک ہے، آسانی پیدا کرنی ہے. آپ نے جو کوشچن کیا اس کا آنسر مل گیا نا، آپ غلط وہ بھی نہیں ہے جو آپ نے کیا زیرو زیرو نہیں لگایا، لیکن ایگزامینر کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے اسے چیک کرنے میں. ٹھیک ہے، تو آپ آسانی پیدا کریں اس کے لیے. لیجیے یہ سب نے کر لیا، اب ایک اور لکھتے ہیں. یہ شاید کچھ لوگ غلط کر لیں. 17.777. جی مائنس 17 میں سے اتنی بڑی رقم مائنس کرنی ہے 0.7777. کیا بات ہے جی، پرنسپل ہوں تو اس طرح کی. ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح، بالکل صحیح. نا جی نا، وہ بات کو انڈرسٹینڈ کریں نا، پوائنٹ کے نیچے پوائنٹ، پھر لیفٹ والی رقم لیفٹ پہ، رائٹ والی رائٹ پہ. پہلا تو آپ نے یہ کام کیا، میں نے پہلے کہا تھا کہ سبٹریکشن کرتے ہوئے پہلی رقم کو اوپر ہی لکھنا ہے، آپ نے پہلے والی نیچے لکھ دیا، یہ غلطی ہوئی ہے جی. صحیح، بالکل صحیح جی، بالکل صحیح. ایک رقم کٹ لے گی 7777 جی، بالکل ٹھیک ہے. کوئی چیز سمجھانے کے بعد اسٹوڈنٹس کو پھر ہوم ورک دیتے ہیں، تو ہوم ورک دے دوں جو گھر سے کر کے لائیں گے. چلیں جی، نوٹ کر لیجئے. کل یہ علیحدہ پیجز پہ سالو کر کے نا تو اپنے اپنے نام سے آپ نے جمع کروا دینی، اور کرنی خود ہے، چاہے غلط کریں. یقین مانے میں صحیح بتا رہا ہوں، آپ غلط بھی کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی. وجہ مجھے یہ پتا چلے گا کہ آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا کہ نہیں کیا. اگر آپ نے نہیں کیا میں دوبارہ سمجھانے والا بنوں گا، اور اگر نقل مار کے سارا کچھ کر کے دے دیا تو میرے سامنے سے اصل تصویر چھپ جائے گی. ٹھیک ہے، نقصان پھر آپ کا ہی ہوگا. میں نے نہ تو آپ کے نام سے کسی کو بتانا ہے جس نے اتنے کم نمبر لیے ہیں. ٹھیک ہے، زیادہ کے بتا سکتا ہوں، کم والے کے نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے، یہ اصول میں نے بھی اپنایا ہوا، آپ نے بھی کلاس میں اپنانا. ٹھیک ہے، یہ نہیں کرنا ہاں جی زید کھڑا ہو جائے بڑا نکما ہے، ہمیشہ 2 نمبر، یہ دیکھیں 30 میں سے 2 آئے، یہ کام نہیں کرنا. اچھے والے کو ضرور کھڑا کریں. جی بکر کھڑا ہو جائے، بکر کھڑا ہوا، ویری گڈ بھائی، دیکھیں 30 میں سے 30 یا 30 میں سے 28 نمبر لیے، ویری گڈ. اس کی اپریسیشن کریں، اس سے دوسروں کو موٹیویشن ملے گی کہ ہم بھی کریں، ٹیچر ہماری بھی تعریف کریں. اور اگر آپ نے کسی کی بہت تعریف ہی کی تو اس کے اوپر چھاپ لگ جائے گی نکمے کی، نکٹو کی. بار بار آپ لگاتے رہتے ہیں نا، ہر پیریڈ میں، ہر روز. ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ اندر سے مان جاتا ہے کہ میں نکما ہوں، میں نکٹو ہوں، میں کچھ بھی کروں تو کام ٹھیک
نہیں ہو سکتا، یہ کام نہیں کرنا. اس لیے دیدہ دلیری سے غلط کر کے اسائنمنٹس مجھے آپ جمع کروائیے. ٹھیک ہے جی؟ ہاں جی، نوٹ کر لیں. کویسچن نمبر 1 17 plus 0.0007 plus 1. Number 2 29 minus 0.00007. Number 3 45 plus 39.0001 plus 0.007. Number 4 77 plus 0.77. Number 5 1.131 plus 1131. Number 6 39.0006 plus 0.0006. Number 7 89 plus 0.89 plus 71. بس جی 7 کویسچنز. ایک پیج پر آ جائیں گے، آپ کے بڑا پیج جو ہوتا ہے یہ دستے والا، اس کے اوپر سالو کر کے تو دے دیجیے گا. چلیں ایک اور کام کریں، نام بھی نہیں لکھنا. یس، اپنا نام بھی نہیں لکھنا، بس سبمٹ کر دینا. آپ نے مائنس والا ایک ہی کویسچن دیا، زیادہ کر دوں؟ چلے یہ لیں. پہلا ہی کویسچن، پہلے 2 کو مائنس، پہلے 2 کو پلس، تیسرے کو مائنس کرنا. پہلے دو رقمیں پلس کرنی ہے، جو آنسر آئے گا اس میں سے تیسری کو مائنس کرنا. کویسچن نوٹ کر لیے. جب تک آپ اپنے اوپر بھروسہ نہیں کریں گے، آپ کو جینے کا سلیقہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے؟ خوبصورت بات ہے. ٹرسٹ یور سیلف، اپنے اوپر بھروسہ کیجئے. دین یو ول نو ہاؤ ٹو لیو، تب آپ جانیں گے کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے، ورنہ نہیں. If you can't get a compliment any other way, pay yourself one. اگر آپ کی کوئی تعریف نہیں نہ کرتا، آپ کی تعریف میں کوئی لفظ بھی نہیں بولتا، تو pay yourself one، خود ہی اپنی تعریف کر لیجئے کہ یہ میں نے کام بڑا اچھا کیا. Understand? If you can't get a compliment any other way, pay yourself one. مارک وائن نے یہ بات کی تھی. Never bend your head. اپنا سر مت جھکائیے. Always hold it high. اسے ہمیشہ تنا ہوا کھڑا رہنے دیجیے. Look the world straight in the face. دنیا کو ایسے ہی دیکھے. ٹھیک ہے؟ دنیا کو ایسے ہی دیکھنا ہے، اپنا سر نہیں جھکانا. مجھے یہاں پر وہ قائد اعظم کا واقعہ یاد آ جاتا ہے. آپ نے قائد اعظم کی کوئی ایسی تصویر نہیں دیکھی ہوگی جس میں قائد اعظم اپنا سر جھکا کے کھڑے ہوں. جسٹ امیجن، سر جھکے تو صرف اور صرف اللہ کے سامنے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں. تو قائد اعظم جو تھے ان کو کبھی کسی نے سر جھکاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. ایک کورٹ میں مقدمہ لڑ رہے تھے اور آپ کو پتا تھا کہ ان کی نزدیک کی نظر کمزور تھی، تو اس وقت عدسہ لگا کے دیکھا کرتے تھے قریب سے. ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے جو وہ عدسہ لگایا ہوا تھا، جو گلاسز لگائے ہوئے تھے، یہ کہیں جیب سے نکالتے ہوئے گر گئے اور ٹوٹ گئے. اب ظاہر ہے کہ وہ سارا مقدمہ تو انہوں نے وہ پوائنٹس جو لکھے اس کو دیکھ دیکھ کے بیان کرنا تھا. اب کہتے یہ ہیں کہ سارے کا سارا کوڈ بشمول جج، وہ سارے کے سارے اب قائد اعظم کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اب تو اس کو نیچے جھک کر اپنا چشمہ اٹھانا پڑے گا، ورنہ کیس کیسے لڑے گا. تو قائد اعظم نے بھی ایک طائرانہ نگاہ ڈالی سب کے اوپر کہ یہ سارے میری طرف دیکھ رہے ہیں. انہوں نے جیب میں سے دوسرا چشمہ نکالا، لگا کے مقدمہ پیش کر دیا. جھکا ہوا قائد اعظم کو کسی نے نہیں دیکھا.
تو یہ اس طرح کا معاملہ ہے. اور آپ کو ایک بڑا مشہور واقعہ یاد ہوگا مجدد الافسانی کے متعلق رحمۃ اللہ علیہ. بادشاہ اکبر جب آئے تھے، یہ جودھا والے بادشاہ اکبر، ٹھیک ہے نا، انہوں نے دین الہی پیش کیا تھا، انہوں نے مرغوبہ بنایا تھا اسلام کا اور ہندو مذہب کا. انہوں نے کہا تھا بھگوان اللہ سارے ایک ہیں، چاہے مندر میں جاؤ چاہے مسجد میں جاؤ وہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی پورے انڈیا کو یونائٹ کرنے کے لیے اور اپنی بادشاہت جو تھی وہ ہندوستان کے آخری حصے تک پہنچانے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا. یعنی دین اسلام کو انتہائی نقصان پہنچایا یہ بادشاہ اکبر نے. اور یہاں تک کہ انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ، ہندو رانیوں کے ساتھ شادی بھی کی، ان سے اولادیں بھی ہوئی، ٹھیک ہے. یعنی اس طرح کا انہوں نے معاملہ کیا. یعنی بظاہر مسلمان لیکن مسلمانوں والا کام کوئی نہیں تھا. تو ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر صدی کے اوائل میں ایک مجدد بھیجتا ہوں، اور وہ مجدد جو ہے وہ دین کے اوپر جتنی دھول پڑی ہوتی ہے، جتنی خرافات آ جاتی ہیں، اس کو سب کو صاف کر دیتے ہیں. یہ اللہ کی سنت ہے. ہر صدی کے اوائل میں ایک مجدد پیدا کرتے ہیں. تو وہ اس وقت کے مجدد تھے، اس لیے ان کا نام بھی ہے مجدد الافسانی. شیخ احمد سرہندی ان کا صحیح نام. تو بادشاہ اکبر نے جب دیکھا کہ پوری عوام جو ہے ان کی بڑی معتقد ہے، تو جو کام میں کرنا چاہتا ہوں اس میں یہ رکاوٹ بن رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے ان کو بلا بھیجا کہ آئیں میرے دربار میں، آپ کا استقبال کرنا چاہتے ہیں. تو بادشاہ جب کسی درویش کو بلاتا تھا یا کسی کو بلاتا تھا، اسے انعام و کرامات سے نوازا جاتا تھا کہ اس کو اتنا نواز دیں گے پیسوں سے کہ اس کا ایمان خرید لیں گے. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجدد بھیجے ہوئے تھے، انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا درویش کا درباروں میں کیا کام. ایک دفعہ بھی منع کیا، دوسری دفعہ پیغام آیا پھر منع کیا. اب وہ تو جٹا ہوا تھا اکبر کہ ان کو میں نے خریدنا ہے. تو انہوں نے پیغام بھیجا اچھا آپ نہیں آتے تو پھر میں آپ کے دربار پہ حاضر ہو جاتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں تم نہیں آؤ، میں خود آ جاتا ہوں. وجہ یہ تھی کہ جب یہ آئے گا تو پورا لشکر ساتھ لے کر آئے گا، ارد گرد کے دیہاتوں کی تمام فصلیں تباہ و برباد ہو جائے گی، لوگوں کا روزگار ختم ہو جائے گا. تو میں خود ہی اکیلا چلا جاتا ہوں وہاں پر. تو یہ جب گئے ہیں تو ان کے لیے ارینجمنٹ یہ کیا گیا تھا کہ یہ بادشاہ اکبر کو سجدہ نہیں کریں گے، کیونکہ بادشاہ سے کورشن سارے اس کو سجدہ کرتے تھے، کورنش بجا دیتے. اس نے نہیں کرنا، لہذا اس کا راستہ وہ بناؤ کہ جب یہ دربار کے اندر داخل ہو تو خود بخود جھک کے داخل ہو. تو وہ جو دروازہ بنایا گیا جس میں سے انہوں نے داخل ہونا تھا وہ اتنا نیچے رکھا، یعنی وہ کھڑکی بن گئی کہ اب اس میں سے جب شیخ احمد سرہندی گزریں گے تو ظاہر ہے سر جھکا کے گزریں گے اور سامنے بادشاہ بیٹھا ہوگا، اس کو جو ہے وہ سجدہ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ مومن کو فراست بھی بہت زیادہ دیتا ہے. جب وہ گئے تو انہوں نے معاملے کو بھانپ لیا. انہوں نے پہلے اپنا سر داخل کرنے کی بجائے اپنی ٹانگیں پہلے داخل کی وہاں سے، اور اس طرح بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے، ٹھیک ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ اس سے بات یاد آ گئی کہ سر نہیں جھکانا، سر صرف اور صرف اللہ کی ذات کے سامنے جھکے، ٹھیک ہے، باقی کسی کے سامنے نہیں. یہ دنیا کا بڑا جینیس انسان تھا گاندھی. ہم اسے باقی معاملات میں برا سمجھتے ہوں گے. They cannot take away our self-respect if we do not give it to them. یعنی کوئی ہماری سیلف رسپیکٹ جو ہے اس کو چھین کے نہیں لے جا سکتا جب تک ہم خود اسے نہیں دیں گے، ٹھیک ہے. آپ کی عزت نفس، آپ کی سیلف اسٹیم، آپ کی سیلف رسپیکٹ کوئی نہیں چھین سکتا جب تک آپ اس کو اجازت نہیں دیں گے. انڈرسٹینڈ؟ یہ گاندھی نے کہا تھا. There would be nothing to frighten you if you refuse to be afraid. دنیا میں کوئی بھی چیز آپ کو خوفزدہ نہیں کر سکتی. اگر دنیا میں کوئی بھی چیز آپ کو ڈرا نہیں سکتی، دمکا نہیں سکتی، اگر آپ کیا کریں، یہ جو خوف ہے، یہ ڈر ہے، اس کو انکار کر دیں. بھئی یہ ایک ساتھی بن کے آتا ہے نا آپ کے پاس، آپ کا ایک دوست بن کے. خوف کیا ہے؟ یہ آپ کا ایک دوست بن کے آ جاتا ہے اور آپ کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. جب تک وہ آپ کا دوست رہتا ہے آپ خوف میں مبتلا رہتے ہیں، یعنی اس کی دوستی میں مبتلا رہتے ہیں. تو کہا یہ گیا ہے کہ جب
آپ کو کوئی چیز دنیا میں نہیں ڈرا سکتی نہ دمکا سکتی اگر آپ خوف کو اپنا دوست نہ بنائیں، اس کو انکار کر دے، جاؤ بھی اپنے گھر جاؤ. Anyone who has never made a mistake has never tried anything new. البرٹ آئنسٹائن جس کا ذکر ہوا تھا کل، وہ کہہ رہا ہے، کہتا ہے جس کسی شخص نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کبھی کوئی نیا کام کیا ہی نہیں. انڈرسٹینڈ؟ بھئی جب کوئی نیا کام کریں گے تو غلطی ہوگی. غلطیوں سے تو انسان سیکھتا ہے، غلطیوں سے سیکھتا ہے. بچہ جب چلنا سیکھتا ہے کتنی دفعہ گرتا ہے، امیجن کریں، اور اتنی دفعہ اسے سخت سے سخت چوٹ لگتی ہے، لیکن وہ اپنی غلطیوں سے سیکھ کے آخرکار صحیح چلنا سیکھ جاتا ہے. Anyone who has never made a mistake، ایسا شخص جس نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی، اس کا مطلب یہ ہے has never tried anything new، اس نے کبھی کوئی نیا کام کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. Better to do something imperfectly than to do nothing flawlessly. یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ کوئی کام کریں چاہے وہ مکمل نہ ہو، imperfectly کریں. اس سے بہتر ہے than to do nothing flawlessly. آپ کوئی کام بھی نہ کریں flawlessly، یعنی کوئی اس میں نقص، جب کوئی کام کریں گے نہیں تو نقص کیا ہوگا اس میں. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ کچھ کریں چاہے نامکمل ہو، چاہے اس میں پختگی، پرفیکشن یہ چیز نہ ہو، لیکن کچھ کریں ضرور. No one can make you feel inferior without your consent. بات سمجھ گیا؟ No one can make you feel inferior. کوئی بھی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ اپنے آپ کو کمتر سمجھیں without your consent، بغیر آپ کی مرضی کے. بھئی آپ کو کوئی لاکھ یہ احساس دلانے کی کوشش کرے کہ آپ کمتر ہیں، آپ جو ہیں آپ نقائص سے بھرے ہوئے ہیں، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، یہ آپ اسی وقت ایکسیپٹ کریں گے جب آپ کی مرضی ہوگی. ود یور کانسینٹ کوئی آپ کو جو ہے وہ انفیریئر فیل کروا سکتا ہے، ورنہ آپ انفیریئر فیل نہیں کریں گے. یہ اٹ ٹوٹلی ڈپینڈس اپان یو. یہ ساری باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری متعلقہ ہیں سیلف اسٹیم سے. سیلف اسٹیم، آئیے اب سمجھتے ہیں سیلف اسٹیم کیسے بنتی ہے. یہ ساری چیزیں جو لیفٹ والے باکس میں ہیں دیکھ لیں. امیج ایریاز، واٹ کین آئی ڈو، واٹ آئی لائک، واٹ ایم آئی گڈ ایٹ، واٹ از امپورٹنٹ ٹو می، فیڈ بیک فرام ادرس. یہ ساری چیزیں مل جائیں نا، اس سے سیلف اسٹیم ڈیولپ ہوتی ہے. کیا کیا چیز ہے؟ امیج ایریاز، آپ اپنے آپ کو کس طرح کے دکھتے ہیں، اپنی نظر سے دیکھنا. یہ دوسرے کی نظر نہیں ہے، سیلف اسٹیم آپ کی اپنی نظر ہے آپ کے اوپر. واٹ کین آئی ڈو، میں کیا کر سکتا ہوں. یعنی آپ سوچتے ہیں نا میں یہ کام کر سکتا ہوں، یہ نہیں کر سکتا. عموماً جب اسٹوڈنٹس کو آپ کام دیتے ہیں بھئی یہ ہوم ورک کر کے آنا ہے، تو اسٹوڈنٹ اسی وقت ٹیچر یہ نہیں ہو سکتا، یہ بہت زیادہ ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، ایسا ہوتا ہے نا. یہ کیا ہے؟ یہ اس کا احساس ہے. واٹ کین آئی ڈو، واٹ ایم آئی لائک، میں کیا ہوں اور کس طرح کا ہونا چاہتا ہوں. واٹ ایم آئی گڈ ایٹ، میں کس چیز میں بہت اچھا ہوں. واٹ از امپورٹنٹ ٹو می، میرے نزدیک کس چیز کی اہمیت ہے. فیڈ بیک فرام ادرس، اور دوسروں سے جو آپ کو فیڈ بیک ملتی ہے، ٹھیک ہے، دوسرے جو آپ کے متعلق خیالات رکھتے ہیں، یہ سارے جب مل کے آپ جب اس کا احساس کرتے ہیں تو اس سے سیلف اسٹیم ڈیولپ ہوتی ہے. پھر سیلف اسٹیم کیا بنتی ہے؟ ہاؤ آئی فیل اباؤٹ مائی سیلف،
میں اپنے متعلق کیا خیال کرتا ہوں، کیا احساس کرتا ہوں، اس کو ہم کہیں گے یہ ہے سیلف اسٹیم۔ سیلف اسٹیم میں نے بتائے وہ سارے کے سارے میدان جہاں جہاں سے مل کر سیلف اسٹیم بنتی ہے۔ مزید آگے چلتے ہیں، جو آگے جائیں گے بات کلیئر ہوتی جائے گی۔ ٹائپس آف سیلف اسٹیم۔ There are two types of self-esteem, high self-esteem and low self-esteem۔ اب امیجن کریں میں نے یہ رات کو سرچ کرتے ہوئے 2 امیج ڈھونڈے اس حوالے سے، یہ والے ہائی سیلف اسٹیم کو یہ بڑا ہی پرفیکٹ جو ہے مجھے امیج ملا کہ ایک بلی ہے، وہ شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ رہی ہے اور اپنے آپ کو شیر فیل کر رہی ہے۔ دیکھیں شیشے میں دیکھتی ہے، تصویر شیر کی نظر آ رہی ہے، تو بلی سمجھ رہی ہے I'm lying، وہ اپنے آپ کو شیر سمجھ رہی ہے۔ یہ ہے ہائی سیلف اسٹیم، یعنی اپنے آپ کو اتنا بڑا، اتنا طاقتور فیل کرنا، ہائی سیلف اسٹیم۔ لو سیلف اسٹیم کیا ہے؟ یہ ایک بی بی ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے میرا خیال اس تصویر سے نظر آ رہا ہے بڑی خوبصورتی عنایت کی ہوئی ہے، لیکن یہ اس کو محسوس ہی نہیں کر رہی، یہ اپنے آپ کو اتنا گرا ہوا، اتنا کمتر، اتنی بے چارگی فیل کر رہی ہے کہ وہ اس کے چہرے سے عیاں ہے۔ یہ ہے لو سیلف اسٹیم۔ سو ہائی سیلف اسٹیم اور لو سیلف اسٹیم، سیلف اسٹیم کی 2 قسمیں ہو گئی، ہائی اینڈ لو۔ یہاں پر ہی بات میں آپ کو کلیئر کر دوں، ہمیں درکار ہے ہائی سیلف اسٹیم، ناٹ اونلی ان دا اسٹوڈنٹس بٹ آلسو ان دا ٹیچرز۔ اگر ٹیچرز کی سیلف اسٹیم بھی ہائی نہیں ہوگی، وہ اسٹوڈنٹس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اگر وہ خود ہی خوفزدہ ہوگی، خود ہی ڈری ہوگی، خود ہی تہمات کا شکار ہوگی، تو وہ اسٹوڈنٹ کو بھی اس میں مبتلا کر دے گی، کیونکہ اس کا عکس جو ہے وہ نظر آئے گا کن میں؟ اسٹوڈنٹس میں۔ تو ٹیچر کی سیلف اسٹیم کا ہائی ہونا اتنا ہی زیادہ ضروری ہے جتنا کہ اسٹوڈنٹ کی سیلف اسٹیم کا ہائی ہونا۔ اور آج یہ بات ثابت شدہ ہے کہ میں خصوصاً تعلیمی میدان کی بات کرنے لگا ہوں کہ تعلیمی میدان میں ریمارکیبل پوزیشنز حاصل کرنے کے لیے، اچھے رزلٹ شو کرنے کے لیے، یہ بات ثابت شدہ ہے کہ وہیں بچے اچھا رزلٹس لیتے ہیں جن کی سیلف اسٹیم ہائی ہوتی ہے۔ جتنی زیادہ ہائی ہوتی ہے اتنا اچھا رزلٹ لے لیتے ہیں۔ اور اگر آپ پریکٹیکل لائف میں جائیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پر بھی وہیں لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں جن کی سیلف اسٹیم ہائی ہوتی ہے۔ بھئی جو پہلے سے ڈرا ہوا ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، مجھ میں یہ کمی ہے، مجھ میں یہ ہے، مجھ میں کانفیڈنس نہیں ہے، اس نے کرنا کیا ہے زندگی میں؟ آگے چلیے۔ ہائی سیلف اسٹیم کی کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ دیکھیں ہنستے کھیلتے بچے، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ہائی سیلف اسٹیم کے حامل۔ اور میں یہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، ہر پیدا ہونے والا بچہ ہائی سیلف اسٹیم کا ہوتا ہے۔ یہ تو زمانہ ہے، یہ تو معاشرہ ہے، یہ تو ماں باپ ہیں جو اسے لو سیلف اسٹیم کا شکار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اسے اس طرح نہیں پیدا کرتا۔ اور ویسے ایک حدیث بھی ہے کہ ہر انسان دین اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ آگے تو اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو مجوسی، مشرکین، عیسائی بنا دیتے ہیں، وگرنہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا۔ میں وہی بات کر رہا ہوں، ہائی سیلف اسٹیم ہے بچے کی، لیکن ہمارا معاشرہ، ہمارے رویے، خصوصاً ٹیچر کا ایٹیچیوڈ، پیرنٹس کا اور بہن بھائیوں کا، پھوپھیوں کا، تائیوں کا، ان کا ایٹیچیوڈ اس بچے کی سیلف اسٹیم کو نیچے گراتا ہے۔ اور اگر ماحول جو ہے وہ بڑا سازگار ہے، انوائرمنٹ جو ہے وہ بڑی ڈیولپنگ ہے، تو وہیں بچہ ہائی سیلف اسٹیم لے کر اسکول میں آئے گا۔ دیکھیں اس کے چہرے سے بھی یہ یہاں ہے، مطمئن چہرہ، مسکراتا چہرہ، ہائی سیلف اسٹیم۔ کیا بات ہے، بوڑھا ہو گیا، بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن سیلف اسٹیم ہائی۔ کیا بات، پرفیکٹ ایگزامپل۔ ایسا مسکرا رہا ہے، ایسے اس نے اینک لگائی ہوئی ہے، اس میں کہیں شبہ نہیں ہے کہ یہ لو سیلف اسٹیم ہوگی، ہائی سیلف اسٹیم۔ وہ نیچے ایک سینٹینس بھی لکھا ہوا ہے،
self esteem comes naturally if nothing gets in the way. اگر راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو سیلف اسٹیم نیچرل ہوتی ہے, ہائی سیلف اسٹیم نیچرل ہوتی ہے. یہ رکاوٹیں ہیں جو وہ یہ کام کر دیتی ہیں. ہائی سیلف اسٹیم. دیکھا چہرہ کتنا خوبصورت, لیکن اب یہ لو سیلف اسٹیم کی طرف جا رہا. یہ کسی چیز سے مایوس ہو کر اس نے اس طرح کا چہرہ بنایا, اپنی ناکامی سے مایوس ہوا ہوگا. جبکہ ہائی سیلف اسٹیم یہ بتاتی ہے کہ ناکامی از نتھنگ. کوئی کامیابی آخری کامیابی نہیں, کوئی ناکامی آخری ناکامی نہیں ہے. ہر ناکامی کے بعد کامیابی آ جاتی ہے, اور ہر کامیابی کے بعد آپ کو اگلی کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. لہذا جو لوگ اپنی ناکامی کا رونا روتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر ناکامی آپ کو کچھ سکھاتی ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جس نے زندگی میں کوئی مسٹیک نہیں کی, اٹ مینز اس نے کبھی کوئی نیا کام کیا ہی نہیں. ٹیچر نے ہوم ورک دیا, سر پکڑ کے بیٹھا ہوا. یہ صرف یہ ہے, اس کا احساس یہ ہے, I can't do it, I can't do it. میں یہ نہیں کر سکتا, میں یہ نہیں کر سکتا. اگر اس کے اندر آپ یہ احساس پیدا کر دیں you can do it, you can do it, تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. How much do you believe in yourself? اب یہ آپ کی بات ہونے لگی. آپ اپنے اوپر کتنا کو یقین کرتے ہیں. On a piece of paper, write down the percentage of how much you believe in yourself. 100%, 75%, 50%. آپ ذرا خود نوٹ کیجئے بھائی, سوچیں, یہ تھوڑا سا ٹائم ہے آپ کے پاس. سوچئے کہ آپ اپنے اوپر کتنا کو بلیو کرتے ہیں. سچی سچی بتائیں, ایسے کتنے لوگ ہیں جو 100% اپنے اوپر بلیو کرتے ہیں. 100%. There is only one. اچھا, جو 75% تک اپنے اوپر بلیو کرتے ہیں, چلیں, جو 50% بلیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. چلیں, آج کی اس ورکشاپ کا جو حاصل ہونا چاہیے وہ یہ, میں یہ سمجھتا ہوں, اس ورکشاپ کو کے اختتام پر آپ میں اتنی انرجی آ جائے, آپ اس بات کو اتنا انڈرسٹینڈ کر جائیں کہ آپ اپنے اوپر 100% بلیو کرنا شروع کر دیں. آپ کو ایک مشکل سے مشکل ٹاسک دیا جائے, آپ نے یہ کرنا ہے. آپ کا بلیو ہونا چاہیے I can do it, میں یہ کر سکتی ہوں, میں یہ کر سکتی ہوں. لیکن کرنے میں کیا ہوگا, میں نے پہلے بتا بیٹھا ہوں, شروع میں مسٹیکس. ہر غلطی آپ کو کیا سکھائے گی کہ اصل میں یہ جو میں نے کام کیا ہے, میں نے ایک طریقہ ڈھونڈا ہے کہ لوگ ناکام کس طرح ہوتے ہیں. پھر آپ نیکسٹ ایکسپیرینس کریں, آپ پھر ناکام ہوئے. Now you have discovered the second method that how people fail in their lives. آپ نے ایک سیکنڈ میتھڈ ڈسکور کر لیا, دریافت کر لیا کہ لوگ کس طرح ناکام ہوتے ہیں. Now ٹرائی کریں تھرڈ ٹائم. انشاءاللہ العزیز, انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. آپ نے وہ کہانی بھی پڑھی ہوئی ہے کہ ایک بادشاہ شکست کھا کر آیا, ایک غار میں چھپ گیا جان بچانے کے لیے. وہاں پر اس نے ایک مکڑی کو دیکھا اوپر اپنے جالے کے پاس پہنچنے کے لیے. ایک دفعہ گری, دوسری دفعہ گری, تیسری دفعہ گری, ایون 6-7 ٹرائز میں وہ اپنے جالے تک پہنچ گئی. وہاں سے اس نے یہ سبق سیکھا, ٹرائی اگین. ایڈیسن کی مثال میں آپ کو دے بیٹھا. یہ بلب جب ایجاد کرنے لگا تھا نا, تو 5000 پریکٹیکلز اس نے کیے تھے, 5000 تجربے, اور 4999 مرتبہ وہ ناکام ہوا. لیکن 5000ویں مرتبہ وہ کامیاب ہوا اور اس نے بلب بنا لیا. یہ ساری تحریر شدہ چیزیں ہیں, کیونکہ ایک سائنٹسٹ کو تحریر کرنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ والی چیزیں اتنی مقدار میں لی, میں نے یہ کیا.
تو یہ رزلٹ نکلا. نیکسٹ ٹائم کرے گا اس کو نہیں کرے گا, اگلا تجربہ کرے گا, مقدار چینج کرے گا. تو میں نے کہا تھا, کسی نے کہا کہ کتنا نکما انسان ہوگا جس نے 5000 تجربے کیے اور پھر جا کے کامیاب ہوا. 5000 مرتبہ, 4999 مرتبہ ناکام ہوا. تو اس کو کسی نے کہا, تو اس نے پھر ایک جملہ کہا تھا, اس نے کہا ایڈیسن نے, میں نے تو یہ دریافت کیا ہے 4999 وہ میتھڈ دریافت کیے ہیں جس کے تحت لوگ ناکام ہوتے ہیں. یعنی وہ دیکھیں سوچ, وہی میں کہہ رہا تھا نا, بیسیکلی سیلف اسٹیم از دا فیلنگ اباؤٹ یور سیلف. یہ آپ کی اپنے متعلق ایک سوچ ہے. اس نے وہ اپنی ناکامیاں نہیں گردانی, اس نے کہا میں نے تو وہ طریقے دریافت کیے ہیں کہ لوگ ناکام کس طرح ہوتے ہیں. ٹھیک, تو یہی ہے. اس ورک شاپ کے اینڈ پر آپ کے اندر ایک انرجی کے بنڈلز آ جانے چاہیے کہ آپ ہر کام کر سکتے ہیں. ناکامیوں کے بعد کامیابی آپ کا مقدر بنے گی. محنت شرط ہے, محنت شرط ہے. What are you achieving with that percentage؟ چلیں یہ اسی کے متعلقہ تھا کہ اگر آپ نے 100% تو آپ نے کیا اچیو کیا ابھی تک, اس کے تحت سوچیں, اپنی پریویس لائف کا سوچیں کہ کیا آپ کبھی ناکام ہوئے تو اس وجہ سے ناکام تو نہیں ہوئے تھے کہ آپ کو اس حوالے سے بلیف ہی نہیں تھا کہ آپ 100% یہ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لہذا جتنی پرسنٹیج آپ نے اپنے اوپر اعتماد کی رکھی ہوئی تھی اس کے تحت آپ نے کتنی کامیابیاں حاصل کی. What would happen if you believe yourself 25% more؟ اگر آپ نے 75%, بہت سارے لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا, انہوں نے کہا جی ہم اپنے اوپر 75% بلیو کرتے ہیں. امیجن کریں 25% مزید بلیو کریں, یعنی 100% پورا ہو جائے, تو پھر کتنی کامیابیاں آپ حاصل کرتے ہیں. ڈریمز اینڈ سیلف بلیف آر فری. یاد رکھیں, یہ خواب اور خود اعتمادی یہ بالکل فری ہے. جتنی مرضی لے لو, کسی دکان سے پیسے سے نہیں ملتی. جتنے مرضی خواب دیکھو, جتنا مرضی اپنے اوپر اعتماد کرو, یہ ٹوٹلی فری ہے. یو کین ٹیک آل یو وانٹ اینڈ واک اوے. یہ لے جاؤ سب کچھ اور گھر جاؤ, کہیں کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ کوانٹٹی ہے, یہ وہ اینٹیٹی ہے, یہ وہ چیز ہے جو آپ جتنی چاہے لے سکتے ہیں. یہ ٹوٹلی فری ہے, فری آف کاسٹ. لیجیے ہم ذرا پہچانے, پہلے ہم نے بات تو بڑی کی ہائی سیلف اسٹیم, لو سیلف اسٹیم. ہم پہلے یہ تو پہچانے کہ ہائی سیلف اسٹیم والے جو لوگ ہیں ان کی نشانیاں کیا ہیں. ابھی بڑے لوگوں نے 75% پہ ہاتھ اٹھایا تھا نا, پتہ نہیں انہوں نے کس طرح کا تھنک کیا ہوگا. ذرا ڈھونڈیے یہ چیزیں آپ میں ہیں. They like to meet new people. یہ نئے لوگوں سے ملنا پسند کرتے ہیں. آپ خواتین ہیں نا, آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے فیمیل فرینڈز بنانے چاہیے جن کو آپ اچھی اچھی باتیں بتا سکیں, جن سے اچھی اچھی باتیں شیئر کر سکیں. اگر آپ نئے لوگوں سے ملتے ہیں تو اٹ مینس یو ہیو ہائی سیلف اسٹیم. یہ ایک نشانی ہے اس کی. نمبر 2, دے ڈونٹ وری اباؤٹ ہاؤ ادرس ول جج دیم. یہ نہیں اس چیز کا جو ہے نا وہ اس سے پریشان ہوتے کہ لوگ ان کے متعلق کیا خیال کریں گے. ٹھیک ہے, یعنی کسی بھی نئے لوگوں کا ملنے سے پہلے بڑا کچھ سوچتے ہیں یہ میرے متعلق کیا خیال کریں گے. نو, یہ ڈائریکٹ مل لیتے ہیں ان سے. دے ہیو دا کریج ٹو ایکسپریس دیم سیلوز. اور ان میں طاقت, حوصلہ ہوتا ہے اپنے مافی الضمیر کو بیان کرنے کا, اپنی بات بیان کرنے کا, اپنا نالج جو ہے ان تک ٹرانسفر کرنے کا. ان میں کرج ہوتی ہے, حوصلہ ہوتا ہے. Their lives are enriched with each new encounter. ان کی زندگی جو ہے وہ نئے تجربات سے بری ہوتی ہے. ان کی زندگی نئے تجربات سے بری ہوتی ہے. آج آپ جو بھی ایکسپیرینس کر رہے ہیں چند دنوں کے بعد نیا ایکسپیرینس کر رہے ہوں گے اپنے نالج کے حوالے سے. ٹھیک ہے, اپنی سٹڈیز کے حوالے سے, اپنے سوشل کسٹمز کے حوالے سے, اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے, ان کے ساتھ گفت و شنید کے حوالے سے. نیو انکاؤنٹرز.
دے آر نائسر ٹو بی اراؤنڈ. یہ بھی بڑی اہم خوبی ہے. ان کی کمپنی کو لوگ پسند کرتے ہیں. یعنی یہ اگر ارد گرد ہوں تو ان کے دوست, ان کے عزیز و اقارب, ان کے ماں باپ, ان کے بہن بھائی پسند کرتے ہیں کہ یہ ان کی کمپنی میں پسند ہے, یہ ہمارے پاس بیٹھے, ہمارے ساتھ بات کرے. Their ideas are met with interest because others want to hear what they have to say. ان کے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ دلچسپی سے بھرپور ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے ہائی سیلف اسٹیم پیپل کے جو آئیڈیاز ہیں وہ دلچسپی سے بھرپور ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کو سننا پسند کرتے ہیں کہ یہ کیا کہیں گے, ہم ذرا سنیں تو صحیح نا. They are magnets to positive opportunities. پازیٹیو اپورچونٹیز, مثبت قسم کے جو کام ہوتے ہیں ان کے لیے تو ان کا کردار ایسے ہوتا ہے جیسے مقناطیس. جیسے مقناطیس چیزوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے یا خود کھینچ کے چلا جاتا ہے اس طرف, ان کا کردار اس طرح کا. جہاں پر انہیں کو پازیٹیو بات ملے گی, جہاں پر انہیں کو اچھی بات ملے گی, فوراً اس کی طرف کھینچے جائیں گے. People with high self-esteem have an I think I can attitude. میں نے ایٹیچیوڈ کی بات کل کی تھی. ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے؟ سیلف اسٹیم, ہائی سیلف اسٹیم کے حوالے سے یہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں I think I can. I think I can. کوئی کام آپ کو کہے نا بھئی یہ آپ نے کرنا ہے, کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کہتا ہے میرا خیال ہے میں کر سکتا ہوں. ایک تو یہ بھی کہہ سکتا ہے Yes I can do it. اور ایک اپنا خیال بھی شو کرتا ہے, ہاں میرا خیال ہے میں یہ کام کر سکتا ہوں. بھئی دنیا کا کون سا کام ہے جو انسانوں کے لیے جو ہے وہ ناممکن رکھا گیا ہے؟ اس نے پرندوں کی طرح اڑنا سیکھ لیا, اس نے شیر کی طرح, چیتے کی طرح دوڑنا سیکھ لیا, اس نے مچھلی کی طرح تیرنا سیکھ لیا. ٹھیک ہے, تو یہ انسان کے لیے کون سی چیز ناممکن ہے؟ تو یہ تو صرف سوچنے کی بات ہے نا, آپ جیسے سوچیں گے. چلیے جی, اگر ہائی سیلف اسٹیم کی بات ہوئی, یہ ساری خوبیاں آپ کے اندر آ جانی چاہیے. اب وہ کریکٹرسٹکس بتانے لگا ہوں جو لو سیلف اسٹیم کے ہیں, ان کو اپنی ذات سے دور کر دینا. اگر ہیں موجود تو نکال کے باہر پھینک دینا. نمبر 1, they don't believe in themselves. میں نے پہلے بات کی, انہیں اپنے اوپر اعتماد ہی نہیں ہوتا, اپنے اوپر یقین ہی نہیں کرتے, کانفیڈنس ہی نہیں ہوتا. نمبر 2, they have a hard time forgiving their mistakes. اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے. بھائی ان کے لیے بڑا ہی مشکل ہوتا ہے اپنی غلطی کو بلانا. آپ سے ایک غلطی ہو گئی, خدا نہ خواستہ آپ امتحان میں فیل ہو گئے, شرمسار, پریشان, کھانا نہیں کھا رہے, یہ اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں نا بعض لوگوں کے ساتھ. میں نے ایک مثال دی ایک ناکامی کی, دوسری بھی کوئی ناکامی ہو سکتی ہے. بھائی کوئی دوسری ناکامی, زندگی تو مجموعہ ہے ناکامیوں اور کامیابیوں کا. اگر آپ ناکامیوں پہ اس طرح سر پٹکتے رہیں گے تو زندگی کیسے گزرے گی؟ لہذا ان لوگوں کا ایک یہ برا وصف ہے ان کا کہ ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو بھولتے ہی نہیں, غلطیوں کو بلا دیں. غلطیوں سے سیکھا جاتا ہے, انہیں یاد نہیں رکھا جاتا. غلطی سے سیکھیں, یہ مجھ سے غلطی ہوئی, یہ مجھے ناکامی ہوئی, یہ کس وجہ سے ہوئی, اس وجہ کو زندگی سے نکال دیجئے, بس اتنا سا کام ہے. اب اس غلطی کو لے کر ریپینٹ کرتے رہیں, پچھتاتے رہیں تو اگلی لائف جو ہے وہ رک جائے گی, وہاں پہ کھڑی ہو جائے گی, آپ کی اگلی لائف متاثر ہو جائے گی. اکثر و بیشتر دیکھیں اس طرح کے کریکٹرز کہ جن سے زندگی میں کوئی ایسی غلطی ہوئی آج تک پچھتا رہے ہیں. کوئی کاروباری نقصان ہو گیا, اوہو میں نے ایسے بندے کے ساتھ پارٹنرشپ کیوں کی, میں نے اس کے اوپر اعتماد کیوں کیا, وہ ساری زندگی یہ رونا روتا رہتا ہے. آگے بڑھنا تو دور کنار, وہ تو جو پریزنٹ لائف ہے وہ بھی اپنی خراب کر لیتا. تو لہذا always forgive your mistakes, اپنی غلطیوں کو, اپنے آپ کو معاف کر دیں اپنی غلطیوں کے حوالے سے. They believe that they can never be as good as they should be or as others. ایک یہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ یہ کبھی بھی وہ جو فرسٹ پوزیشن والا بچہ ہے نا اس کی طرح کے نہیں ہو سکتے, میں اتنا اچھا کبھی بھی نہیں ہو سکتا, یہ ان کا خیال ہوتا ہے.
اپنے متعلق یہ فیل کرتے ہیں. جب فیلنگ ہی یہ ہوگی تو رزلٹ بھی اسی طرح کی نکلیں گے. رزلٹ بھی اسی طرح, اگر فیلنگ اچھی ہوگی تو رزلٹ بھی اچھے نکلنے شروع ہو جائیں گے. دے آر افریڈ ٹو شو دیئر کریٹیوٹی. ایک یہ بھی ہے, میں نے کئی ایسی ایگزامپلز دیکھی ہیں کہ کوئی اسٹوڈنٹ, کوئی ٹیچر بڑا کریٹیو ہے, اس نے کریٹیو ورک کیا بھی ہوا ہے, لیکن جب وہ میرے سامنے رکھنے لگتا ہے, پیش کرنے لگتا ہے, تو وہ ڈرا ہوتا ہے, وہ خوفزدہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے یہ صحیح کیا کہ نہیں کیا, پتہ نہیں سر کیا خیال کریں گے ایسا. تو یہ ان کا ایک یہ بھی معاملہ ہے کہ اپنی کریٹیوٹی جو ہے, جو انہوں نے تخلیق کی ہے, اس کو دوسروں کے سامنے پیش کرنے میں بڑی ہچکچاہٹ محسوس کریں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے ہائی سیلف اسٹیم کے مالک. میں نے ایک شخص دیکھا ہوا, ابھی بھی وہ زندہ ہے, اس نے ہیلی کاپٹر بنایا. امیجن کریں, سیالکوٹ کا ہے, اور غالباً اس کی پوتی یا دوتی ہمارے اسکول میں پڑھتی بھی ہے کہ اس کے لیے وہ اکثر و پیشتر آیا کرتا. اس نے ہیلی کاپٹر کس چیز سے بنایا؟ اس نے ہیلی کاپٹر بنایا جسے وہ ایک گاڑی ہوتی تھی نا پرانی, جسے ہم کہتے تھے ڈڈو گاڑی, وہ ایسے گول سی شیپ والی, تو وہ پرانی گاڑی تھی. اس کا اس نے انجن لیا, اس کے اوپر اس نے پر لگائے, تو اس نے ہیلی کاپٹر بنا لیا, اور ریڑے کے اوپر رکھ کر امام صاحب لے گیا, امام صاحب کی گراؤنڈ میں اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ فلاں شخص نے ہیلی کاپٹر بنایا, وہاں سے اڑانا ہے. اس دنیا اکٹھی ہو گئی وہاں پر, اور اس نے ہیلی کاپٹر وہاں پہ اڑا دیا. زمین سے اٹھا دیا اس نے, وہ 10-12 فٹ تک کی بلندی پر گیا, اور وہاں سے پھر دڑم آ کے نیچے گرا. ہیلی کاپٹر اس نے بنا دیا. میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ اگر کریٹیوٹی ہے, اس نے چھپائی کسی سے نہیں, اس نے ریڑے پر رکھ کر اعلان کر دیا, وہ دیکھو میں ہیلی کاپٹر اڑانے لگا ہوں. یہ نہیں کیا کہ پہلے میں اپنا ایک ایکسپیرینس کر کے دیکھ لوں ہوتا کیا ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے, ایگزامپل یہ اس لیے سامنے آ گئی کہ جو لو سیلف اسٹیم پیپل ہوتے ہیں, اگر یہ کریٹیو مائنڈ کے ہیں بھی, تو اپنی کریٹیوٹی کسی کے اوپر شو کرتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں. دے آر ڈسسیٹسفائیڈ ود دیئر لائفس. یہ بھی ہے, یہ اپنی زندگی سے غیر مطمئن ہوتے ہیں, زندگی سے غیر مطمئن. ناشکری کے الفاظ. آپ کبھی لوگوں سے پوچھیں السلام علیکم کیا حال ہے, اور بس کچھ نہ پوچھو جی, ہے نا یہ معاشرے میں ایسے کریکٹر ہے نا, اور کچھ نہ پوچھو, زندگی اجیرن کر کے رکھ دیتی ہے. اب یہ شکایتیں کن کی کریں گے؟ گورنمنٹ کی, نمائندوں کی, سسٹم کی, سماج کی, گھر والوں کی, دوستوں کی, ٹیچرز کی, اپنے کولیگز کی, ان کی شکایتیں کریں. دے اسپینڈ موسٹ آف دیئر ٹائم الون. ان میں ایک یہ بھی ہوتا ہے, یہ اپنا زیادہ تر وقت اکیلے ہی گزارتے. تنہائی, میں بڑا تنہائی پسند ہوں, یہ تنہائی میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں زیادہ. گھر میں گہما گہمی ہے, بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, گفتگو ہو رہی ہے, یہ اکیلے کسی کمرے میں موجود ہوں. دے کمپلین اینڈ کریٹیسائز, یعنی یہ شکایت بھی کرتے ہیں لوگوں کی اور تنقید بھی کرتے ہیں. بڑی شکایتیں بھی کریں گے, تنقید بھی کریں گے. دے وری اباؤٹ ایوری تھنگ اینڈ ڈو نتھنگ. یہ ہر چیز کے متعلق پریشان ہوں گے لیکن کریں گے کچھ نہیں. ہمارے معاشرے میں بے شمار ایسے کریکٹر ہیں, او جی فلاں نے یہ کر دیا, فلاں افسر نے یہ کیا, او فلاں بندے نے دیکھے جی یہ کام کر دیا. اتنی شکایتیں, اتنی کمپلینٹس, اتنا کرٹیسزم, اینڈ ڈو نتھنگ, اور خود کچھ نہیں کرتے. وہ ایک مجھے آنکھوں دیکھا حال کسی نے سنایا کہ لاہور کی گلی کا واقعہ ہے. وہ گلی میں جو نالی بنی ہوئی تھی, اس میں کوئی اینٹ پھنسی ہوئی تھی, جس سے جو ہے نا وہ سارا کچرا جمع ہو کے تو نالی کا پانی جو ہے وہ گلی میں آ گیا ہوا. اور وہاں پر سب لوگ جو گزر رہے تھے وہ اپنے ایسے کپڑے اٹھا کے جو ہے نا کہ کئی طرح اسے بچ کے گزر جائیں, سارے گزر رہے اور کمپلینٹ کر رہے ہیں. ہر کوئی دیکھیں جی یہ کارپوریشن ہے ہماری, چوڑا تو یہاں کا مر ہی گیا ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ہر کوئی کمپلینٹ کر رہا ہے اور کپڑے اٹھا اٹھا کے گالیاں دے دے کے جا رہا ہے. آنکھوں دیکھا حال اس شخص نے مجھے بتایا. اس نے کہا میں وہاں پہ کھڑا تھا اور میں بھی اپنے کپڑے اوپر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں بھی نکل جاؤں. ابھی سوچ رہا تھا, اتنی دیر میں ایک انگریز وہاں پر آیا. آئے ہوتے ہیں فارنرز, تو
تو اس نے دیکھا یہ معاملہ کیا ہے, لوگ کپڑے اٹھا کے جو ہے وہ جا رہے ہیں. اس نے دیکھا وہ ہے نقص, وہ گیا, اس نے ہاتھ سے اینٹ پکڑی, باہر نکال دی, پانی رواں ہو گیا, گلی صاف ہو گئی. اب ہمارے کریکٹر کیا ہے کہ یہ کرٹیسائز کریں گے, کمپلینٹ کریں گے, بٹ ڈو نتھنگ, لیکن کریں گے کچھ نہیں, خود کچھ نہیں کریں گے. لیکن اس شخص میں دیکھ لیں, ایک فادر ہے, اس نے آگ کی نالی کا گند صاف کر دیا اپنے ہاتھ سے. ٹھیک ہے, سب کے لیے جو ہے وہ آسانی پیدا ہو. تو یہ ہمارا ہونا چاہیے معاملہ. اگر ہائی سیلف اسٹیم ہے تو ہم دوسروں کے دکھ, درد اور تکلیف بھی دور کرتے ہیں, اور جو بیماری ہے اس کی اصل جڑ تک پہنچتے ہیں. ڈیولپمنٹ آف لو سیلف اسٹیم. We always try to impress people we don't like by buying things we don't need with the money we don't have. بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ہم اکثر و بیشتر لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے ایسی چیزیں خریدتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, اور ایون ہمارے پاس رقم بھی نہیں ہے پھر بھی خرید لیتے ہیں. جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی خرید لیتے ہیں, رقم نہ ہونے کے باوجود خریدتے ہیں. صرف اور صرف میجر کاز کیا ہوتا ہے, دوسرے لوگوں کو امپریس کرنا. یہ ایک میں آپ کو یہاں پر مووی دکھانے کی کوشش کروں گا, اس سے آپ کچھ انڈرسٹینڈ کیجئے کہ ایک کریکٹر ہے, شہزادی ہے وہ, اور اس نے ڈریس بھی اچھا پہنا ہوا ہے, بال بھی اچھے بنائے ہوئے ہیں, اور بڑا ہینڈسم بیگ بھی لیا ہوا ہے. اور ایک کریکٹر آتا ہے, وہ اچھی بلی شہزادی, اچھے والا ڈریس, اچھے والے بال, بڑا خوبصورت بیگ, وہ ہر چیز میں نقص نکالتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بال کیا بنائے ہیں, یہ ڈریس کس طرح کا پہنا ہوا تم نے, ٹھیک ہے, تم تو بڑی ریڈیکولس نظر آ رہی ہے, ٹھیک, یہ بیگ کس طرح کا تم نے لیا. اس کی باتوں کو وہ محسوس کرتی ہے اور لو سیلف اسٹیم کا شکار ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں, ایک چھوٹا سا کریکٹر ساتھ انہوں نے رکھا ہوا ڈرائیور کا, جو اس کا ڈرائیور ہے وہ سارا کچھ سن رہا ہوتا ہے. جب اس کو وہ ڈراپ کرنے لگتا ہے کالج میں, تو اس کو وہ ایک سینٹینس بولتا ہے بڑا خوبصورت. وہ کہتا ہے کہ دیکھو, تمہیں کوئی بھی انفیریئر فیل نہیں کروا سکتا جب تک خود نہ چاہو. اگر تم چاہو گی تو تم فیل کرو گی جی میں بڑی بیڈ ہوں, بڑی بدصورت نظر آ رہی ہوں, ٹھیک ہے نا, فیل کرو گی تو ایسا ہوگا, وگرنہ کوئی تمہیں یہ فیل نہیں کروا سکتا. تو اس کی اس ٹپ کو وہ لیتی ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. یہی چیز اس میں جو ہے نا وہ آپ کو I'm coming. Thanks for the ride. Thank you. Hi. What? Michael, don't always think he can get a ride with us and... Oi. Who destroyed you? Oh, you think it looks that bad? You look ridiculous. You should sue. Well, yeah, I know it's a little straighter and shorter. Weirder? And attractive. No, it's not attractive. Seatbelts, please. What I really can't understand, you ditched me again yesterday when I really needed your help on the Greenpeace petition. This bag. You have one of these bags? You know we could hawk that and feed like an entire third world country? Am I right? No. If there are no more passengers, I think we should close the door. I mean, you used to care more about what was inside your head than on it. Come on, Mia, fess up. I don't know where you are these days, and now you're turning into an A-Crad wannabe? You're morphing into one of them.
And who knows? Next week you'll be waving pom-poms in my face. You've sold out. Was my rear view mirror fogging up, or was someone tearing back there? I'm fine. Very well, then I'll go meet your grandmother. But you should know that no one can make you feel inferior without your consent. Eleanor Roosevelt said that. Yes. Another special lady like yourself. Very well, then I'll go meet your grandmother. But you should know that no one can make you feel inferior without your consent. Eleanor Roosevelt said that. Yes. Another special lady like yourself. I'll be back at 3 o'clock. Thank you. She has a hat. Do you really think wearing that hat is going to keep people from seeing your یہ new دیکھیں ہر معاملے میں وہ Lana? نقص نکال Just دیا. because ہیڈ the پہننے میں student نقص ہے. population may be morally bankrupt, that doesn't mean they're blind. Just stop it, okay? Just because your hair sucks, get off mine. Ouch, thank you. Michael, can you please pretend that you have a life for just... اب وہ بھی خوش ہو گیا کہ اصل میں یہ اسے سٹائل اپنانا چاہیے تھا اس کی باتوں کو رد کرنے کے لیے کہ just shut your mouth. یعنی یہ چھوڑو یہ باتیں، ہر بات میں میرے میں نقص، ہر بات میں نقص ہے. تو بہرحال یہ تھوڑا سا اور بھی تھا آگے، ٹائم سیو کرنے کے لیے میں آگے چل رہا ہوں. مقصد یہ ہے جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ یہ اصل میں انفیریئر فیل کرنا، انفیریئرٹی کمپلیکس جو ہوتا ہے، یہ صرف اور صرف آپ کی اپنی فیلنگز ہوتی ہیں. لوگ جس طرح کے مرضی الفاظ بولیں، بمبارڈمنٹ کریں الفاظ کی، آپ ایک دائرہ لگا لیجئے، ان الفاظ کو سنیں ضرور، ٹھیک ہے، لیکن اس کو رد کرتے جائیں پھر. اسٹوڈنٹ، ٹیچر اینڈ سیلف اسٹیم. ابھی تک ہم نے جو بات کی ہے سیلف اسٹیم کی ایز اے جرنل تھی، لیکن اب ہم ذرا پرفیکشن کی طرف آتے ہیں. سکسیس ان اسکول اینڈ ان لائف از سم ٹائمز تھاٹ ٹو ڈیپینڈ آن انیٹ انٹیلیجنس. اسکول میں اور زندگی میں جو کامیابی ہے عموماً خیال کیا جاتا ہے یہ آپ کے اندر جو چھپی ہوئی ذہانت ہے اس کی وجہ سے ہے. ایز میجرڈ بائی آئی کیو اسکور، جیسا کہ یہ آئی کیو ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس سے ماپی جا سکتی ہے کتنی ذہانت ہے. اسٹوڈنٹ سیلف اسٹیم از مور ہائیلی کوریلیٹڈ ود اسٹوڈنٹ سکسیس دین از آئی کیو. اب یہ کین فیلڈ 1976 میں بہت بڑا ماہر نفسیات ہے، اس نے یہ بات کہی ہے کہ اسٹوڈنٹ کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ زیادہ ریسپونسبل ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کی کامیابی کے دین آئی کیو. بھئی ایک شخص کا آئی کیو بہت زیادہ ہو، انٹیلیجنس بہت زیادہ ہو، لیکن اس کی ہائی سیلف اسٹیم ہی نہ ہو، وہ لو سیلف اسٹیم کا مالک. اس کی کریٹیوٹی اتنی زیادہ لیکن وہ کسی کے سامنے پیش ہی نہ کر سکے، تو کامیابی کہاں سے آنی ہے؟ لہذا کامیابی جو ہے وہ کوریلیٹڈ ہے ود ہائی سیلف اسٹیم. اگلی بات اب ٹیچرز کے لیے خصوصاً سن لیجئے. ٹیچرز کین ڈو لٹل ٹو چینج آئی کیو. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ وہ سلو لرنر بچے کے ساتھ جتنی مرضی محنت کر لیں 5% فرق پڑ جائے گا، 10% فرق پڑ جائے گا. لیکن ٹیچرز کین ڈو لٹل ٹو چینج آئی کیو. ٹیچرز جو ہے کسی کا آئی کیو تبدیل بہت کم تبدیل کر سکتے ہیں، تھوڑا سا اسے شائن کریں گے تھوڑی سی اس کی ویلیو بڑھ جائے گی. دیر از مچ ٹیچرز کین ڈو ٹو ریز اسٹوڈنٹ سیلف اسٹیم. تاہم ٹیچر جو بہت زیادہ کام کر سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کی سیلف اسٹیم بڑھا دیں، اسٹوڈنٹ کی سیلف اسٹیم بڑھا دیں. significantly increasing the probability that the student will successful in school. اگر اس کی سیلف اسٹیم بڑھ جائے گی تو یقیناً کامیابی کے مراحل بھی وہ طے کر لے گا.
لہذا ٹیچرز کے لیے یہ ہے کہ ٹیچرز کسی کا آئی کیو لیول تو نہیں بڑھا سکتے، لیکن اس کی سیلف اسٹیم بڑھا سکتے ہیں. یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اسے فیل کروائیں یو آر اے گڈ اسٹوڈنٹ. کوئی غلطی کرے تو یہ نہ کہیں کہ تم نے یہ غلط کیا، تم تو ہو ہی غلط بچے، بلکہ یہ کہیں کہ بچہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تمہارا یہ فیل غلط ہے، تم غلط نہیں. یہ کہیں اسے تم غلط نہیں ہو، تم بہت اچھے ہو، اچھے خاندان سے ہو، تمہارے ابو تمہاری ماما یہ اتنے اچھے ہیں جب ملتے ہیں، تمہارا بڑا بھائی بھی اتنے اچھی پوزیشن لے کر یہاں سے گیا، تم اچھے ہو لیکن تمہارا یہ کام اچھا نہیں ہے اور مجھے امید نہیں تھی کہ تم یہ کام کرو گے، لہذا آئندہ مجھے امیدوں پہ پانی نہ پھیرنا، میری توقعات پہ پورا، مجھے بڑی توقع ہے تم سے، ٹھیک ہے نا. یہ ایک دفعہ بات کر کے دیکھیں اس کے ساتھ، آپ دیکھیں وہ رزلٹ کیا دیتا ہے. آپ میں نے اکثر و پیشتر بتایا ہوا کہ آپ اسٹوڈنٹ کو کلاس سے نکال کے لے جائیں اور جا کر کسی ایسی جگہ پر بیٹھیں جہاں پہ صرف آپ اور اسٹوڈنٹ ہو، آپ کے قریب کوئی نہ ہو. کنٹین سے ایک بوتل منگوا کے بھی اسے پلائیں، پیسے آفس سے لے لیجئے گا، ٹھیک ہے، اور اسے کہیں کہ تم مجھے بہت پیارے ہو، میری بہت سی امیدیں تمہارے ساتھ وابستہ ہے جس طرح تمہارے ماں باپ کی ہیں، لیکن تم جو رزلٹ دے رہے ہو وہ رزلٹ اچھے نہیں. جب بھی ٹیسٹ ہوتا ہے لگتا ہے کہ تمہیں کوئی وقت نہیں مل پاتا، تم کر سکتے ہو، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، تم کر سکتے ہو، لیکن میرا خیال ہے تمہیں وقت نہیں مل پاتا. اپنا وقت جو ہے وہ ریلیز کرو پڑھنے کے لیے. اس طرح کی باتیں کر کے تو دیکھیے. وہ ڈنڈے چھوڑیں، ڈنڈوں سے کوئی رزلٹ نہیں آتا، وہ وقتی طور پہ ملتا ہے. مجھے یہ بتائیے، یہ بینسیں گزر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے جس راستے پہ ان کو ڈالنا ہوتا ہے وہ ڈنڈے مار کے اس راستے پہ لے کے جاتے ہیں انہیں، ہے نا؟ تو کیا ویری نیکسٹ ڈے یہ اسی راستے پہ جاتی ہیں؟ نو، پھر ڈنڈے مارتے ہیں، ہانکتے ہیں، اس طرف جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن الفاظ جو ہوں گے کسی انسان کے بچے کے لیے وہ کافی ہوں گے، اس کے ضمیر کو وہ جھنجھوڑیں گے اور وہ خیال کرے گا کہ دیکھیں میری ٹیچر کتنی لاحل ہے میرے ساتھ، وہ مجھے کتنے اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنی توقعات بتا رہی ہے، اس نے میری انسلٹ بھی نہیں کی، مجھے دوسرے اسٹوڈنٹ سے علیحدہ لے آئی ہے. میں بیٹا آپ کو اس لیے علیحدہ لے کر آئی ہوں کہیں آپ فیل نہ کرو، دوسرے بچے آپ کی کمزوری کے متعلق نہ جانیں، لیکن آپ نے آئندہ سے یہ کام نہیں. یہ ہے طریقہ کا، ٹھیک ہے. اس سے اس کی سیلف اسٹیم ریز ہونی ہے. اگر دوسروں کے سامنے القابات دیں گے سیلف اسٹیم نیچے گر جائے گی. جب نیچے گرے گی تو اچھے آئی کیو لیول والا بچہ بھی جو ہے وہ اچھے رزلٹ نہیں دے سکے گا. جیسے اکثر و پیشتر کہتے ہیں بلا درجے کا ذہین ہے، پتہ نہیں اس نے امتحان میں کیا کیا، کیا ہو گیا اسے. جب آپ سمپٹمز دیکھیں، علامات دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے. وہ آپ نے نہ کیا، گھر سے کچھ ہو گیا ہوگا. یقین مانے جب میں نے چھان بین کی تو اس طرح بھی پتہ چلا کہ ایک بچہ سٹڈیز میں بڑا بیٹر چلا رہا ہے، اچانک ایک امتحان میں وہ بالکل اس طرح کے رزلٹ لیتا ہے کہ بس فیل ہونے سے رہا. بھئی یہ کیا ہو گیا؟ جب چھان بین کرتے ہیں تو اس کے گھر والے خود بتا دیتے ہیں ماں باپ کی آپس میں ان بن ہوئی ہے اور ماں اپنے بچوں کو لے کر اپنی ماں کے گھر آئی ہوئی ہے، باپ مل نہیں رہا، یا ماں کو نکال دیا ہوا باپ کے پاس ہے بچے، دادی سنبھال رہی ہے. تو وہ بچہ اتنا متاثر ہوتا ہے اور اس کی سیلف اسٹیم، اس کی خود اعتمادی، اس کا کانفیڈنس اپنے اوپر، اپنے خاندان کے اوپر زمین پہ جا گرتا ہے. تو رزلٹ کہاں سے دے گا؟ There are variety of problems students face at home. یہی بات میں کہہ رہا تھا. There are variety of problems students face at home. بچے گھروں میں بہت سارے مسائل کا شکار ہوتے ہیں. And in their communities، اور اپنی معاشرے میں، اپنی کمیونٹی میں. Instruction should help foster self-esteem, not undermine it. اب آپ کی جو انسٹرکشنز ہیں، آپ کا جو معاملہ اس کے ساتھ، اس سے اس کی سیلف اسٹیم فوسٹر ہونی چاہیے، نہ کہ انڈرمائن ہو جائے، نیچے گر جائے. وہ جو چھاپ لے کر آیا باہر سے، ٹھیک ہے نا، جو وہ دکھ اور غم لے کر آیا باہر سے، جب آپ کی کلاس میں پہنچے سب کچھ دور ہو جائے، وہ سب کچھ دور ہو جائے. آپ ٹیچرز جو ہے نا، آپ کو پتہ چل جاتا ہے اسٹوڈنٹ کا. کوئی اسٹوڈنٹ بڑا ہی چپ بیٹھا ہوا ہے، آپ کی کلاس ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لے رہا، سمجھ لیں اس کے ساتھ آج گھر میں کوئی پرابلم ہوئی ہے، اس کو بلا کے پوچھ لیں سیپریٹ. اتنا وقت ہونا چاہیے ہمارے پاس.
اس کو سیپریٹ پوچھے, اگر پرابلم بتا دیتا ٹھیک ہے, نہیں تو آپ کی ایک تھپکی, ایک پیار کا بول ہی اس کی بہت ساری جو دھول اوپر پڑی ہوئی ہے اس کو صاف کر دے. ایجوکیشنل پریکٹسز اینڈ سیلف اسٹیم. دیکھیں ایجوکیشن کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ ایجوکیشن میں سیلف اسٹیم کس طرح بڑھتی ہے, کس طرح کم ہوتی ہے. ایٹیٹیوڈز اینڈ ایٹریبیوٹس آف ٹیچر. ٹیچر کا رویہ, ٹیچر کا عمل. ٹیچر کا رویہ اور ٹیچر کا عمل, یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اس بچے کی سیلف اسٹیم کو متاثر کرتی ہیں. ایجوکیشن میں ٹیچر کا رویہ اور ٹیچر کا عمل بچے کی سیلف اسٹیم کو متاثر کرتا ہے. اگر اس کا رویہ بڑا پازیٹیو ہوگا اور اس کا عمل بھی بڑا پازیٹیو ہوگا اس بچے کے والے سے, تو اس کی سیلف اسٹیم ریز ہونا شروع ہو جائے گی, بڑھنا شروع ہو جائے گی. کلاس روم میتھڈز اینڈ ٹیکنیکس, یہ بھی بڑی اہم ہے. بھئی اگر کلاس روم میں آپ نے میتھڈ ہی ایسا اختیار کیا ہوا, جس نے سبق سنا لیا بچ گیا, جس نے نہیں سنایا وہ پھینٹی, ٹھیک ہے, تو یہ کلاس روم کا میتھڈ, اس کی ٹیکنیک, یہ بچے کی سیلف اسٹیم اوپر کر رہی ہے نیچے کر رہی ہے. اسکول انوائرمنٹ, اسکول کی انوائرمنٹ بھی بڑی اچھی ہے, ٹھیک ہے. اچھے اسٹوڈنٹس کو اپریشیٹ کیا جائے, برے اسٹوڈنٹ کو زد و کوب نہ کیا جائے, ٹھیک ہے, انہیں سمجھایا جائے. تو کیا ہوگا, ریسرچز ہیو شون دیٹ دیئر آر 3 things. بہت ساری ریسرچ جو ہے اس نے یہ چیزیں واضح کی ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں which are highly correlated with student self esteem, جو بہت زیادہ جڑی ہوئی ہیں اسٹوڈنٹ کی سیلف اسٹیم کے ساتھ. یہ 3 جو میں نے بیان کر دی. ایٹیٹیوڈز اینڈ ایٹریبیوٹس آف ٹیچر. ٹیچر کا رویہ, ٹیچر کا کردار, ٹیچر کا عمل. کلاس روم میتھڈز اینڈ ٹیکنیکس. بھئی ٹیکنیکس کے اوپر ابھی بات ہی نہیں ہوئی کہ مختلف اسباق کو پڑھانے کی کیا ٹیکنیکس ہوتی ہیں. اگر آپ نے کسی ایسی ٹیکنیک کو اختیار کیا ہوا جس سے اسٹوڈنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی, اس سے بھی وہ لو سیلف اسٹیم کا شکار ہو جاتا ہے. وہ فیل کرتا ہے کہ شاید میری سمجھ ہی اس قابل نہیں ہے, میری عقل ہی اس قابل نہیں ہے, میں ہی اس قابل نہیں ہوں جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی. لیکن وہ یہ فیل نہیں کرتا کہ ٹیچر کی ٹیکنیک خراب ہے. یہ سبجیکٹ تو اس طرح سمجھانا تھا, یہ کام تو ایسے کرنا تھا. ٹیچر کو پتہ ہی نہیں. ٹیچر اپنے جھٹکے انداز میں, جیسے میں نے مثال دی, یہاں سے لے کے یہاں تک یاد کرانا بس, ٹھیک ہے. میتھ کا سوال ایک کروا دیا ہے, باقی 1000 قسم کے اور ڈیفرنٹ قسم کے سوال ہیں, ان کو اس نے ہاتھ نہیں لگایا, ٹھیک ہے. تو یہ ٹیکنیکس بھی جو ہیں اس کی سیلف اسٹیم کو نیچے گرا دیں گے. اور پھر اسکول کی انوائرمنٹ, یہ میں نے کچھ ایگزامپل دی ہے. کچھ ماحول اس طرح کا جیسے اسٹوڈنٹ فری فیل کر رہے ہیں کلاس میں اور کویسچن کر رہے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے. ایٹیٹیوڈز اینڈ ایٹریبیوٹس آف اے ٹیچر. We come to esteem ourselves as others esteem us. ہماری سیلف اسٹیم اس وقت بڑھتی ہے جب دوسرے ہماری بڑھاتے ہیں. یعنی ٹیچر اگر اس کو بڑھوتری دے تو سیلف اسٹیم بڑھ جاتی ہے. میں نے کہا تھا کویسچن کسی کا رد نہیں کرنا, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر آپ کو جواب نہیں آتا تو آپ اپنی خفت مٹانے کے لیے یہ کہیں کہ بیٹھ جاؤ, تباہ ہو جاؤ, یہ ہے وہ ہے, تم ہمیشہ اوٹ پٹانگ سوال کرتے ہو. وہ اوٹ پٹانگ نہیں تھا, آپ کو جواب نہیں آتا ہوگا اس کا. میں نے کہا کہ اگر آپ کو جواب نہیں آتا کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ بچے میں آپ اس کا جواب آپ کو کل دوں. بشک نہ کہیں گے مجھے ابھی آتا نہیں ہے, اب یہ کہتے ہیں میں اس کا جواب آپ کو کل دوں گی, آج ذرا آج کا کام کر لیں, ٹھیک ہے. If teacher wants to help students in increasing their self-esteem, اگر کوئی ٹیچر چاہتی ہے کہ میں بچے کی سیلف اسٹیم کو بڑھاؤں تو کیا کام کریے. 3 کام تجویز کیے ہیں. Avoid wrong judgments. یہ جو غلط فیصلے ہوتے ہیں نا, ان کو اوائڈ کریں. غلط فیصلوں میں بہت سارے غلط فیصلے ٹیچر کیا کرتے ہیں. کلاس میں شور ہو رہا ہے اور کہیں پرنسپل نے ڈانٹ دیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کی کلاس میں, اور وہ اس ٹیچر نے ڈنڈا پکڑا ہے اور سب کو ایک لائن میں لگا کے مار دیا. اس میں 10 بچے شور کرنے والے تھے, 25 شور کرنے والے نہیں تھے, انہوں نے بھی مار کھا لی. یہ رانگ ججمنٹس ہیں آپ کے, ٹھیک ہے.
accept as individuals of infinite worth and value. ہر بچے کو ایکسپٹ کیجئے اس کی محدود صلاحیتوں کے ساتھ، لا محدود نہیں، انفینٹ. ہر بندہ جو ہے محدود صلاحیتیں رکھتا ہے، وہ بچہ بھی محدود صلاحیتیں رکھتا ہے. آپ اس سے توقعات اتنی زیادہ کر لیں، میں نے یہ 2 ایکسرسائزز دی ہیں، یہ کل سارے حل کر کے لائیں گے. اب 4 انٹیلیجنٹ بچے کر لائے، اور جو اگلے 20 ایوریج سٹوڈنٹ تھے ان میں سے 10 کر لائے. باقی کو آپ نے کہا کہ یہ تو نکمے ہیں. نہیں، اصل میں جن کے آئی کیو لیول زیادہ تھے، جن کی ہائی سیلف اسٹیم تھی، وہ آپ کے کام کو منون کر جائیں گے. باقی جو نہیں کر سکے ان کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق قبول کر لیجئے. اور یہ میں بڑی وضاحت سے بات کر بیٹھا ہوں، ان کا سلیبس بھی کم کر دیجئے. اب 2 ایکسرسائزز اگر آپ نے کلاس کو دی ہیں تو مجھے بتائیے سلو لرنر کو کیا دیں گے؟ اگر 2 ایکسرسائز مشتمل ہے 60 سوالوں پر، تو سلو لرنر جو ہے اس کا میرا خیال ہے اس میں حصہ ہوگا 5 سے 10 سوال. اتنا ہی ہوگا نا، اس سے زیادہ نہیں دیں گے آپ اسے. اس سے زیادہ دیں گے وہ کر کے نہیں آ سکے گا، وہ مزید سلو لرنر تو پہلے ہی تھا، اب لو سیلف اسٹیم کا بھی شکار ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ میں کر نہیں سکا، یہ میں کر نہیں سکا. کھڑے ہونے والے بچوں میں ان کو بھی کھڑا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا بچوں کو ان کی محدود صلاحیتوں کے مطابق ایکسپٹ کرنا. ایکسپٹ ایز پرسنز ود ایبسولوٹ ڈگنیٹی. ہر شخص کو اس کی ڈگنیٹی کے مطابق، اس کی عزت نفس کے ساتھ اس کو قبول کیجیے. کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کریں گے. ٹیچر یہ والے پوائنٹس جو ہے وہ اپنا لیں. ہمارے یہاں پہ تو ابھی تک چلتا ہے نا، مرغا بنا کر ڈنڈے مارنے. ایک کھدو بناتے ہیں. کھدو کیا ہوتا ہے؟ ایک مرغا، بچے کو مرغا بنا دیا اور اس کے اوپر ایک بچہ بٹھا دیا. یہ ٹیکنیکس آسٹریلیا میں بہت زیادہ یوز ہوتی تھی، اور ان لوگوں نے جب سے یہ ٹیکنیکس چھوڑی ہیں ان لوگوں نے ترقی بھی کی ہے. کلاس روم ٹیکنیکس اینڈ ٹیچنگ میتھڈز دیٹ ریز اسٹوڈنٹ سیلف اسٹیم ڈو سو بیکاز دے سائملٹینیسلی ریز اسٹوڈنٹ اچیومنٹس. بہرحال اس طریقے سے پرہیز کرنا ہے جہاں تک ہو سکے. اسکول انوائرمنٹ کس طرح کی ہونی چاہیے؟ افیکٹو اسکولز آر ویئر ایگزسٹ اے سینس آف کمیونٹی، کامن پرپز، شیئرڈ ویلیوز اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف رائٹس اینڈ آبلیگیشنز. ایک اسکول، افیکٹو اسکول، اچھا اسکول، آئیڈیل اسکول، بہترین اسکول وہیں کہلائے گا جہاں پر آئیڈیاز کو شیئر کیا جائے. یعنی بچہ جو آئیڈیا دیتا ہے اس کو شیئر کرے، اس کی بات سنیں، پوری سنیں بات جو بھی آئیڈیا پیش کر رہا ہے. پھر پوری ایجوکیشن کا ایک کامن پرپس ہو، جتنی بھی ایجوکیشن دے رہے ہیں اس کا ایک کامن پرپس ہو. میں لاہور میں ایک ورکشاپ کرنے کے لیے گیا. ہماری وہاں پہ 3 دن کی ورکشاپ تھی اور پورے پاکستان سے ہائی جینٹری وہاں پر آئی ہوئی تھی. علی انسٹیٹیوٹ ہے لاہور میں، وہاں پر. تو ہماری جو ٹرینر تھی ایک خاتون تھی، بہت ریمارکیبل اس کے لیکچرز تھے وہاں پر. 3 دن اس نے ہمیں بھرپور ٹریننگ دی لیڈرشپ کے حوالے سے. اسکول لیڈرشپ، آپ کا اسکول جو ہے وہ کیسے دوسروں سے ممتاز ہو سکتا ہے. 3 دن بھرپور ٹریننگ کے بعد انہوں نے ہمیں اسائنمنٹ دی. اسائنمنٹ یہ تھی کہ اب آپ نے بہت کچھ سیکھا، یہاں پہ لکھیے اب کہ آپ اپنے اسکول کو کیا بنانا چاہتے ہیں. تو بڑے بڑے وہاں پر جو ہے، چونکہ یہ اسائنمنٹ بھی کمپٹیشن کی تھی، تو وہاں پر جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ لکھا، پڑھ کے بھی سنایا گیا، انہوں نے خود پڑھا. جو میں نے وہاں پہ لکھا وہ صرف ایک بات تھی کہ میں ایک ایسا اسکول بنانا چاہتا ہوں
جہاں پر تعلیم و تربیت کے بعد بچہ ایک مفید شہری بن سکے، ایک مفید شہری، a useful citizen, a responsible citizen. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ جو آئیڈیا یہاں پہ لکھیں گے اس کو جو ہے آپ نے ڈرا بھی کرنا ہے. ڈرائنگ تو میری بڑی ماٹھی تھی. ٹھیک ہے. اب میں نے کہا اس آئیڈیا کو میں کیسے ڈرا کروں. یہ ایک بچہ، ٹھیک ہے، ایسا ہی، یہ بال اڑے ہوئے اس کے، حیران پریشان، یعنی اس طرح کا عالم، نیچے جوتے بنائے تھے وہ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، یعنی اس کی بڑی بری حالت میں نے شو کی. آگے میں نے راستہ بنایا. یہاں پر جو ہے میں نے ایک سکول بنایا جسے میں نے لکھا مائی سکول. یہ میرا سکول ہے. یہاں سے بچہ انٹر ہوا اور یہیں بچہ ادھر سے جب باہر نکلا تو اب وہ بڑا ڈیسنٹ تھا، بال بنے ہوئے تھے، چہرہ کھلا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ ڈرا تھا. الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ میرے اس آئیڈیا نے وہاں پہ ون کیا اور میرے اس آئیڈیا کی وجہ سے مجھے وہاں پہ فرسٹ پوزیشن ملی. کہ ہماری ٹیچر نے بعد میں، جو ہماری ٹرینر تھی، اس نے کہا تھا کہ میرا آئیڈیا ہی یہی تھا ان 3 دن کی ورکشاپ کا کہ آپ فل ڈے ورکشاپ ہوتی تھی. صبح 8 بجے سٹارٹ ہوتی تھی، شام 5 بجے ختم ہوتی تھی. درمیان میں 2 دفعہ چائے کا وقفہ ادھر ہی، کھانا بھی ادھر ہی، جانا کہیں نہیں، ساتھ ہی بیٹھ کے کھانا کھانا ہے، ادھر ہی چائے پینی ہے، سب کچھ وہاں پر. بہت بڑا کمرہ تھا، سب کچھ ارینجمنٹ ادھر کیا ہوا تھا اور بڑی باریک برکم انہوں نے فیس بھی لی تھی اس کی. تو وہ انہوں نے کہا کہ میرا مقصد ہی یہی تھا. میں نے یہ 3 دن کی جو ورکشاپ کی ہے، لوگوں نے لکھی تھی ضمناً باتیں. جی ہم ایک ایسی انوائرمنٹ پیدا کریں گے اسکول میں جہاں پر بچے فری ہوں، اپنے خیالات جو ہیں ان کو شیئر کر سکیں. یہ ابھی شیئر سے مجھے یاد آ گیا معاملہ یہ والا. تو اس طرح کے، لیکن یہ ساری چیزیں سمو جاتی ہیں اگر وہ آئیڈیاز شیئر کرے، فلاں کام کرے، فلاں کام کرے، لیکن مفید سٹیزن نہ بنے، رسپانسیبل سٹیزن نہ بنے، ایک مفید شہری نہیں بن سکا، اور اس کی تعلیم و تربیت کے بعد اس سے معاشرے میں کوئی فلاح و بہبود کا کام نہیں ہو سکا. اس کی تعلیم و تربیت کے بعد جب وہ عملی زندگی میں آیا تو وہ بہت بڑے بڑے جو ہے اس نے فراڈ کرنے شروع کر دیے، لوگوں کو دکھ دینا شروع کر دیا، ملک کا بیڑا غرق کر دیا. نہیں نہیں نہیں، ہمیں ہماری ایجوکیشن وہ ہونی چاہیے جس کے بعد بچہ مفید شہری بن سکے، رسپانسیبل سٹیزن بن سکے. تو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.